جو ہمیں نفرت ہے نا انہیرنٹلی پاکستانیوں سے، یہ ایک بڑا کلونیل آئیڈیا ہے جو ہم نے انلرن نہیں کیا کہ یار پاکستان بہت خوبصورت ہے. پاکستانی نہیں ہوتے نا بس اس میں، یہ غلیظ گندے لوگ انہوں نے پاکستان برباد کیا ہوا ہے، ورنہ تو ملک بہت خوبصورت ہے. یہ اب ایک کلونیل آئیڈیا چلتا آ رہا ہے. سب سے برے ایکسنٹ جو ہمیں لگیں گے پاکستانی قانون کو، وہ ساؤتھ انڈین انگلش ایکسنٹس ہیں. ہم تو اسی کمپلیکس میں مر جائیں گے اب انگلش کیسے بولتا ہے. سلیکان ویلی کے سی ای اوز ہیں وہ لوگ، گوگل کا سی ای او ہے، اور ٹویٹر کا میرے خیال سے سی ای او تھا، مائکروسافٹ کا سی ای او ہے. موسٹ آف دیم اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ساؤتھ انڈینس میں، اور ہمیں ان سے صرف کیا ایشو رہے گا، اب انگریزی کیسے بول رہے ہیں. بندہ پوچھے کہ یار اتنی اگر اسرائیل کو نفرت ہے تو ایک ہی دفعہ کارپیٹ بام کر کے دفاع کیوں نہیں کر دیتا؟ نہیں، بیکاز دی آئیڈیا از ٹو کیپ دیم ایٹ دا برنک، کیونکہ روز صبح لیبر وہی آتی ہے. ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ پاکستان کے اندر ہی اسرائیل اور فلسطین ہے. ایک کلاس ہے جس کو آپ نے صرف اس لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ یار یہ 17,000 18,000 19,000 مہینے پہ نوکری کرے. چلے میں یہ زیادہ بتا رہا ہوں. ڈو یو نو 22% آف پاکستان لیوز انڈر 3,500 روپیز اے منتھ. دیکھو انسان کو نفرت کے اور عشق کے بہانے چاہیے. جس سے عشق کرنا ہے ہر بات پیاری لگے گی، جس سے نفرت کرنی ہے ہر بات بری لگے گی. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا پوڈ کاسٹ یا تو دنیا کا سب سے معصومانہ ہوگا یا تو بہت ہی زیادہ کنٹروورشل ہوگا. بیچ کی کوئی کہانی مجھے لگ نہیں رہی. اور اللہ خیر کرے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی اچھے مہمان، دل کے قریب ہو رہے ہیں کافی زیادہ سلولی بٹ شورلی. ان کا نام ہے شہزاد غیاث شیخ اور میں دانیال شیخ. ایک سملیرٹی تو آ گئی. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. یہ میری خوبصورتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں بڑی رائے رکھتے ہیں، پھر مجھ سے ملتے ہیں، پھر میں ان کے دل کے قریب آ جاتا ہوں. یہ تو اچھی بات ہے کہ پہلے آپ لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں یا پھر لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، اور جینوئنلی میں کچھ پسند نہیں کرتا تھا آپ کو غلط. یار دیکھو، اچھا یعنی آپ ماسز میں سے ہیں، یعنی آپ پاپولر اوپینین میں آپ بلیو کرتے ہیں تھے. اچھا کیوں نہیں پسند کرتے تھے یار؟ اچھا یہ پوچھو، کر لو، بتا دو. یار مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار اس بندے کو نا ہر چیز سے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بندہ نا ہر چیز میں پنگے نکالتا، ایسا لگتا تھا، ٹھیک ہے. دین اس کے بعد میں نے سلو آپ کو گرو کرتے ہوئے دیکھا، آپ کی ٹویٹ سمجھنے کی کوشش کی. میں نے بولا نہیں یار یہ تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، ایک ہی سائڈ کی نہیں دوسری سائڈ کی باتیں کرتا ہے. یار یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا بندہ ہے جو اس سائڈ کی بات کرتا ہے، اس سائڈ کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ سو دیٹس گڈ. پھر بعد میں مجھے ایک ورڈ پتہ چلا یار، سینٹرسٹ. بہت ٹائم بعد پتہ چلا. میں نفرت کرتا ہوں، میں تو سینٹرسٹ سے بھی نفرت کرتا ہوں. آئی فیل اٹس اے ویری کاپ آؤٹ پوزیشن. کوئی نہ کوئی تو آپ کی پوزیشن ہوگی نا جنرلی کسی نہ کسی چیز کے بارے میں. دیکھو سینٹرسٹ کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ رائٹ سے بھی تھوڑا بہت اگری کرتے ہیں، لیفٹ سے بھی تھوڑا بہت اگری کرتے ہیں. تو کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر میں بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل پاکستان کی مائنورٹیز کی، تو میں بات کروں ہندوستان کے مسلمانوں کی، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سر بالکل ہو سکتا ہے. اس میں اکثر و بیشتر اگر ہم فار رائٹ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اور اپنا کو بھول جاتے ہیں. پھر میں پاکستان کے آئی ڈونٹ نو، آپ کا الگ ایکسپیرینس ہے، میرا الگ ایکسپیرینس ہے، تو ہم اگر یہاں کے لبرلس کی بات کرتے ہیں ایکسٹریم کی، تو ہم اپنی ہی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کو بالکل بھول جاتے ہیں، زیادہ بات نہیں کرتے. ریشو کا تھوڑا سا ڈفرینس دکھتا ہے. تو پھر میں اگر اس سے بھی اگری کر رہا ہوں، اس سے بھی اگری کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی مجھے دونوں طرف سے تو گالیاں پڑیں گی مجھے، اور پھر کوئی شاید مجھے منافق بھی بول دے کہ یار یہ ہیپوکریٹ. لیکن یار میں کیا کروں؟ لیبل سے بہت ڈرتا ہوں، لیبل سے بہت بھاگتا ہوں. اس لیے آپ بلیک لیبل اس سے نہیں بھاگتا. وہ تھینک یو آپ کا، مجھے نہیں پتا تھا. آپ نے پوڈ کاسٹ انڈسٹری تباہ کی ہوئی ہے یار. میں گیسٹ کو بلاتا ہوں، بولتے ہیں بھائی دانیال بھائی تو بلیک لیبل دیتے ہیں. بولتا ہوں یار میں تو نہیں ہوں اس طرح کا، پھر وہ آتے نہیں ہیں میرے شو پر. تو تھینک یو، آپ نے آج بوٹل دی، پئیں گے ہم عید پر ساتھ. لیبلس جو ہیں وہ بلیک ہوں یا ریڈ ہوں، ان سے میں کتراتا ہوں، ان سے میں ڈرتا ہوں. اس لیے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب ٹویٹر اٹیکس بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو سب کی اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے نا. یار لبرل میرے ہیں، ہے نا، سچی میں ہے کہ یار یہ لبرل میرے پاس آ جائیں گے کہ نہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں، یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا لڑکا ہے. وہ میری نہیں ہے، میں کسی کا لڑکا نہیں ہوں.
میں جب ذلیل ہوتا ہوں میں ماشاء اللہ پورے محلے سے ہوتا ہوں, بٹ میں خود جان بوجھ کے ایسوسیٹ بھی نہیں ہونا چاہتا, لیبل بھی نہیں لگانا چاہتا, کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں انسان اسی طرح کا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے ان کی پالیسی اچھی لگی, یہ مجھے ان کی پالیسی اچھی لگی, اینڈ ایون ان دیٹ 100% ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جس طرح میں آئی ایم اگینسٹ کیپٹل پنشمنٹ, مجھ سے اگر آپ جنرلی پوچھیں کہ کیا لوگوں کو لٹکانے سے مسئلے سالو ہو جائیں گے, نہیں. دیٹس واٹ دا فلاسفی سیز, دیٹس واٹ دا لیگل جورسپروڈنس سیز, دیٹس واٹ دا ریسرچ سیز, کہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی زیادہ. آپ کے پاس ایگزامپلس بھی ہیں اسکینڈینیویا کی, آپ ساری ویسے بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں نا, آپ خدا نہ خواستہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, امیجیٹ ریئیکشن کیا آتا ہے کہ بھائی اس کو ٹانگ دو, یہ ہمارے معاشرے میں کوئی جلات آ گیا ہے. واٹ دیٹ ڈز از دیٹ ٹیکس اوے فرام دا کانورزیشن کہ ہمارا معاشرہ بار بار یہ جلات کیوں پیدا کر رہا ہے, کیا ہم غلط کر رہے ہیں, کیا ہم غلط سکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعی اتنے زیادہ ہو رہے ہیں. وہ بات نہیں ہوتی, اور بات کہاں چلی جاتی ہے کہ یہ ایک برا آدمی تھا ورنہ تو ہم فرشتے ہیں, اس کو لٹکا دو. آئی بلیو آل آف دیٹ. اینڈ ول آئی بی سیڈ اف ظاہر جعفر از ہینگڈ؟ نو. دیٹس دا پوائنٹ. ٹھیک ہے نا, آئی وونٹ بی سیڈ. تو میں ہوں اگینسٹ کیپٹل پنشمنٹ, بٹ کیا میں اتنا 100% ہوں کہ میں جی مر جاؤں گا بائی دیٹ پوزیشن؟ نو. میں اتنا زیادہ رحم دل ہو جاؤں گا؟ نہیں, بٹ آپ ہر پوزیشن جو ہے نا آپ کی 70, 80, 90 ہوتی ہے, 50-50. ٹی ٹی پی کی بھی ایگزامپل دیتے ہیں نا, فار ایگزامپل کہ ہم سبھی کو معاف کر دیں. اگر ہم دیکھا جائے اس میں تو کیپٹل پنشمنٹ کی بات ہے تو ہم ان کو اے پی ایس والوں کو پکڑ کے نہ لٹکائیں. کیپٹل پنشمنٹ کے میں خلاف ہوں. نہیں, اے پی ایس والوں کو تو آپ ٹرکی نہ بھیج دیں, یہی آسان ہوگا آپ کا. لٹکانا تو چلیں دور کی بات. صحیح بات. ہم تو جس اس میں اگر ہم سیف باتیں کریں, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ فار سم ریزن ایک وین ہیلسنگ مووی ہے, اس میں وین ہیلسنگ آتا ہے تو اس کو ہیروئن بولتی ہے یور ریپوٹیشن پریسیڈز یو وین ہیلسنگ. مجھے لگتا ہے میری جو ریپوٹیشن ہے وہ میرے آنے سے پہلے بنی ہوئی ہوتی ہے, اس میں میرا کوئی ہاتھ ہوتا نہیں ہے. آفن وین پیپل میٹ می دیر لائک ہم نے تو کچھ اور سنا تھا, ایسے تو نہیں ہو. تو آپ کا یہ ایکسپیرینس رہا مجھ سے؟ ایسا ہی رہا تقریباً. لیکن ابھی تو لگتا کیا تھا میں کیسا ہوں یار؟ میں اتنا زیادہ جانتا نہیں تھا, اور نہ ہی ایک ہوتا نا, کیونکہ ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں تھا تو سوچا بھی نہیں تھا اتنا زیادہ, تو ایک ہلکا سا آپ کا ایک نظریہ بن جاتا ہے چھوٹا سا. کوئی زیادہ آپ کبھی کبھی کسی کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے نہیں ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہو, تو ہلکا سا پتہ چلتا ہے, کہیں سے اڑتی اڑائی خبر ملتی ہے کہ نہیں یار یہ اس طرح کا ہے, تو آپ بھی بلیو کر دیتے ہو. تو اس طرح کی کہانی تھی. اب میں نہیں کرتا اس طرح کی کوشش, اس میں کوئی آپ کی برائی نہیں ہے. برائی ہے, ہم بندر ہیں جن کے اوپر کپڑے پہنا دیے گئے ہیں. ہسٹوریکلی آپ دیکھیں, دس از اے اسکل دیٹ وی ایوالوڈ انٹو بیکاز اٹ واز یوزفل, رائٹ. کہ اگر ہم ایک ٹرائب ہیں, ٹھیک ہے, اب ہم ایک ٹرائب ہیں جو کلین شیون رہتے ہیں. ایک دفعہ آیا داڑھی والا بندہ, ہم نے بولا یار یہ تو کوئی انسان ہی لگ رہا ہے, اس کو ٹرائب میں اندر آنے دو. اندر آئے تو اس نے 4 قتل کر کے وہ آپ کی جو آپ کا کیچ تھا گائے کا وہ لے کے چلا گیا. اب آپ ایولیوشن میں سوچیں گے کہ یار آپ یہ نہیں بولیں گے یہ آدمی برا تھا 6 اور اچھے ہوں گے, آپ بولیں گے داڑھی والا آدمی بیڈ. تو اگلی دفعہ آپ کے ٹرائب میں کوئی داڑھی والا آئے گا, آپ دور سے اس کو مار دیں گے بیکاز آپ کا ایکسپیرینس برا آ رہا ہے. سو دس واز اے سروائیول ٹیکنیک جو ہمارے ہیومن جینوم میں آ گئی, کوڈ میں آ گئی, جینیاتی آ گئی, اندر ہے. تو وہ دس آئیڈیا دیٹ نو بڈی از بورن اے ریسسٹ, ایکچولی ایوری بڈی از بورن اے ریسسٹ. ایسے ہے بالکل. اگر ہمیں لگتا ہے حسد بھی, ایگو, یہ ساری چیزیں. چلے یہ تو فلوسافیکل آئیڈیاز ہیں نا, میں آپ کو بایولوجیکلی بتا رہا ہوں کہ اگر یار ایک گورا بچہ ہے, اب وہ گھر میں پیدا ہوا, اس کی ماں گوری, اس کا باپ گورا, اس کا بھائی گورا, اس کا چاچا گورا, سب گورے ہیں. 3 سال کی عمر ہوتی ہے, کووڈ کے بعد گھر سے باہر نکلتا ہے, پارک میں ایک کالا آدمی آ جاتا ہے, ہی ول بی اسکیئرڈ, دا بیبی. So you have to unlearn racism. It's a conscious decision that people need to know to unlearn xenophobia and unlearn racism. We assume کہ no, I don't see color, everybody sees color. But آپ کو وہ چیز کہیں نہ کہیں unlearn کرنی پڑے گی, whether consciously, unconsciously آپ internalize کر دیتے ہیں. میں نیو یارک میں کسی کے ساتھ رہ رہا تھا, liberal arts student, best education in the world. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے and she was like کہ یار میں اس علاقے میں نہیں رہنا چاہتی, وہاں کالے بہت ہیں. اینڈ میں نے یوں دیکھا کہ یار آپ یہ پڑھ رہی ہیں, یہ آپ کی ڈگری ہے, یہ بات آپ نے کی کیسے؟ اینڈ نہیں وہ اسٹیٹس دیکھ لو. سو کہیں نہ کہیں
آپ کے ذہن میں آئیڈیاز اباؤٹ گروپس اینڈ کمیونٹیز آ جاتی ہیں اینڈ دے مے ہیو سم بیسز ان سم فیکٹ, بٹ دا فیکٹ دیٹ یو جنرلائز از جسٹ ہاؤ دیٹ بیسک کمپیوٹنگ آف دا منکی مائنڈ. ایک طرف سے وہ اسٹارٹس کی بات بھی کری, لیکن جو آپ نے جنرلائز کی بات کی نا, یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ آپ جب 100% بولتے ہو کہ نہیں یار سب ایسے ہیں, تو یہ پھر پرابلم آ جاتی ہے. بٹ اگر اسٹارٹس میں بتا دوں, اگر اس وقت ہم اسلام آباد جائیں, ازیوم میں بالکل رینڈم ایگزامپل دے رہا ہوں, اسلام آباد پولیس جو ہے وہ جاتی ہے, وہ کچھ 4 افغانی کھڑے ہوئے ہیں, ان کو اٹھاتی ہے, لے جاتی ہے. آپ بولے یار انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, سڑک پر کھڑے تھے, آپ نے کیوں اٹھایا؟ آپ کو آگے بولے آپ کو نہیں پتا یار, جب چوری کے واقعے ہوتے ہیں تو 10 چوری میں 7 افغانی پکڑے جاتے ہیں, کیونکہ اسٹارٹ کیا رہا ہے, اسٹارٹ یہ ہے. بٹ ڈز دیٹ مین کہ 10 میں سے 7 افغانی چوری کریں, اور ڈز دیٹ مین کہ ہماری پولیس کے جو آفیسرز ہیں ان کی ریسزم ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی اتنی کہ وہ جب چوری ہوتی ہے ان کو جا کے اٹھا لیتے ہیں؟ ایسا ہی ہے. That's the problem, پورا پاکستان اس سے سفر کرتا ہے. اور آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی اور بڑی چھوٹی ایگزامپل دی ہے. اب ہم زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, ظاہر سی بات ہے اگر ہم لوگ سب کی ایگزامپلس دینا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں نہیں پتا کون سا طبقہ برا مان جائے. So stats also are not as scientific as we'd like them to think. اب جس طرح AI دیکھ لیں تو ہیومن انٹروینشن ہی نہیں ہے نا, AI ہے یار. یہ تو AI خود کمپیوٹر آپریٹ کر کے آپ کو دے رہی ہے ڈیٹا, اس میں ریسزم کہاں سے آ گیا؟ بٹ بیکاز دا ڈیٹا اٹ سیلف از ریسسٹ. جس طرح ایک HR سافٹ ویئر میں AI یوز ہو رہا تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خواتین کو ہائر ہی نہیں کر رہا. انہوں نے بولا خواتین کو کیوں نہیں ہائر کر رہا؟ انہوں نے ڈیٹا دیکھا, انہوں نے بولا ہسٹوریکلی کیونکہ مرد ہائر کر رہے ہوتے تھے تو وہ خواتین کو کم ریٹ کرتے تھے. تو بیسڈ آن پاسٹ ہائرنگز آف ڈیکیڈس کمپیوٹر نے خود ماڈل بنا دیا, اچھا یار عورت کو کم ویلیو دو. تو انہوں نے اس AI میں ڈال دیا کہ جینڈر ریلیونٹ نہیں ہوگا, پھر بھی فرق نہیں پڑا. انہوں نے بولا بھائی ہوا کیا؟ تو AI نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ آل ویمنز کالجز سے جو اپلیکیشن آتی تھیں ان کو وہ کم ویلیو کرتا تھا. اوکے, سو دا فیکٹ دیٹ ہماری دنیا اور ہمارے پرسیپشنز کہیں نہ کہیں سے اسکیوڈ ہیں, تو وہ ڈیٹا میں بھی اسکیوڈ ہو جاتے ہیں. امریکہ میں یہ چیزیں ریسرچ ہوئی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک کاپس کا ریسسٹ پرسیپشن ہوتا ہے, کیونکہ سوسائٹی نے, کلچر نے ان کو بتایا ہوا تھا کالے چور ہوتے ہیں, تو ان کے ذہن میں بنا ہوا ہے, تو اس لیے وہ ان کے ساتھ زیادہ زیادتی یا بربریت کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو اس طرح کی سوچ اور خیالات اور ریسرچ ابھی نہیں ہو رہی, تو ہمیں لگتا ہے یہ چیزیں نیچرل ہیں. بٹ نو, دیر از اے لاٹ آف انہیرنٹ ریسزم ان اس دیٹ وی نیڈ ٹو ان لرن, وچ از وائی اگر ہم کامیڈی کی طرف بھی آئیں, جو میں کرتا ہوں, آئی ٹرائی اینڈ اوائڈ دیز ریسسٹ اسٹیریوٹائپس. اور کچھ ہمارے لیجنڈس بھی ہیں جنہوں نے کریئر بنا لیا یہ کر کے, بیکاز اٹ ہارمس پیپل ان ڈفرینٹ ویز, رائٹ. اگر 2 پشتون لوگوں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور آپ کچھ ان کے بارے میں کہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ بڑا ہارملیس ہے, لیکن جب سوات میں جنگ ہوتی ہے اور پنجاب کے جو اس ٹائم کے ہوم منسٹر تھے وہ ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں نہیں ہم پشتونوں کو پنجاب میں نہیں آنے دیں گے, اور آج تک وہ والی سوچ ہے. دیٹس ویئر آل دیز جوکس کریٹ کلچر, اینڈ دین کلچر ہیز ریئل ریمیفیکیشنز فار لیونگ بریدنگ پیپل. کس حق سے آپ روک سکتے ہیں؟ کس حق سے کوئی پشتون آدمی اگر لاہور آنا چاہتا ہے, کس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کو روک دے کہ ہم نہیں آنے دیں گے؟ وہ 2 خواتین نے بھی کہا تھا نا کہ وہ داڑھی والے تھے, طالبان جیسے, پٹھان جیسے. مریم نواز نے ویڈیو بھی شیئر کر دی تھی. غلط لفظ, بالکل بہت غلط لفظ ہے, غلط لفظ ہے. اور یہ بہت ہی زیادہ نارملائز ہے بھائی پورے پاکستان میں, اور جتنی ہم بات کریں نا کم ہے میری نظر میں, مجھے تو ایسا لگتا ہے. کیونکہ اگین میں اپنے آپ کو ایک ایسا بندہ, اور بڑا کھل کے بولتا ہوں, پراؤڈلی نہیں بولتا, کھل کے بولتا ہوں کہ یہ چیزیں میرے اندر ایگزسٹ کرتی تھیں. ٹھیک ہے, میں بھی اس طرح سے سوچتا تھا. میں الفاظ نہیں بولوں گا, کیونکہ الفاظ بولوں گا تو ظاہر سی بات ہے سامنے والے کو تکلیف ہوگی, کیونکہ میرے بارے میں بھی کچھ کہے گا, میری کاسٹ کے بارے میں کچھ کہے گا کہ میں ایسا سوچتا تھا, تو شاید مجھے بھی تکلیف ہوگی. تو اس نظریے کو دیکھتے ہوئے میں بولوں گا کہ نہیں, لیکن میں بہت زیادہ ایون دو فرقوں کے بارے میں بھی غلط سوچتا تھا. ٹھیک ہے, ریسسٹ کے بارے میں بھی, ایتھنیسٹیز کے بارے میں بھی غلط سوچتا تھا, لیکن سلو اپنے آپ کو انلرن والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. بڑی اسپیڈ کے ساتھ کیا اور ابھی تک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کسی کا کوٹ ہے کہ اگلی سینچری بلانگس ٹو پیپل ہو کین ان لرن. لرن تو سب کر لیتے ہیں, یو ہیو ٹو ان لرن. چھوڑنا ضروری ہے بھائی, سب سے ضروری کام. انہیرنٹ آپ نے ورڈ استعمال کیا تھا کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اپنے گھر والوں سے کیا کیا چیزیں آپ سیکھ لیتے ہو. بالکل ایسا ہی ہے, رائٹ. لائک تنقید ہوتی ہے مجھے کبھی کبھی اکثر کہ میں کسی برادری یا کمیونٹی کے خلاف بات کر رہا ہوں, بٹ جب لیٹس سے سی ویو پہ لوگ آتے ہیں, ڈیفینس والے کیا باتیں کرتے ہیں, ابے یار یہ جاہل نازبہ چھوڑ کے آ گئے. کیوں نہیں آ سکتے وہ؟ سی ویو آپ کے باپ کا ہے. میں آتا ہوں ناز سے.
ہاں تو کیوں آتے ہو یار, تمہیں شرم آنی چاہیے نا, ڈیفینس گندا کر رہے ہو تم, تو یو آر دا پرابلم ان کی وجہ سے. تو جی بسیں بھر کے آ جاتے ہیں گندے لوگ. ابے بھائی تمہارے باپ کا ہے یار, ایسے نازوات سے آتے نہیں ہیں, لیکن میں تو حیران اس بات پہ ہوں. چلو ٹھیک ہے. جب کووڈ کے دوران کتنا برا لگا مجھے. اچھا ہوا آئندہ نہیں آنا, ویزا ہے تمہارے پاس, یہ بھی ہوگا ٹھیک ہے. ایمی میکڈونلڈس کی کون کے پیچھے اتنا پیٹرول جلا کے آتا ہے, کیوں ملیر کینٹ میں نہیں ہے کیا میکڈونلڈ؟ آئندہ سی بھی نہیں آنا تو. وہاں تمہارے نارتھ پارک پہ کھلا ہے نا میکڈونلڈس. یہ جب وہ تھا نارتھ میں پہلے کھلا تھا, سب سے پہلے نازم آباد میں کھلا تھا. تب برگروں کیوں آئے تھے نازم آباد, لیکن تھا نا, تھا یار. جب کووڈ کے دوران ٹریول نہیں تھا, یو شوڈ ہیو سین پیپل, او مائی گاڈ دا بیچ از فائنلی کلین. ہم نے واک بھی تو چل رہی تھی, یاد ہے سائیکل چل رہی تھی. ایک جو ہمیں نفرت ہے نا انہیرنٹلی پاکستانیوں سے, یہ ایک بڑا کلونیل آئیڈیا ہے جو ہم نے انلرن نہیں کیا کہ یار پاکستان بہت خوبصورت ہے. پاکستانی نہیں ہوتے نا بس اس میں, یہ غلیظ گندے لوگ, انہوں نے پاکستان برباد کیا ہوا ہے, ورنہ تو ملک بہت خوبصورت ہے. یہ اب ایک کلونیل آئیڈیا چلتا آ رہا ہے, ہم نہیں ریئلائز کرتے اور ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. یو نو تھنگز لائک پاکستانی بہت گھٹیا قوم ہے, ابے لیزی لوگ ہیں, ابے کام چور لوگ, کرپٹ ہیں. یہ مسئلے ساری دنیا میں. بٹ کاؤنٹر آرگیومنٹ اس کا یہ بنتا ہے نا, کاؤنٹر آرگیومنٹ اس کا یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ یار میجورٹی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, میجورٹی لیزی ہے, میجورٹی ہراسر ہے, میجورٹی جو ہے اور خود نہیں ہے وہ میجورٹی میں. خود یہ کوئی نہیں بولے گا کہ یار میں بڑا کام چور لیزی گھٹیا ترین آدمی ہوں. نہیں, میں تو ٹھیک ہوں. پاکستانی یہ سارے جاہل ہیں کیونکہ دے آر دیٹ بابو کلاس. ایک کلونیل ماسٹرز تھے, ایک سیویجز تھے. اب بیچ کی ایک کلاس بنی جو سوٹ پینٹ تو پہن لی ان لوگوں نے, اور انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم ان جاہلوں میں سے نہیں ہیں, ہم ان میں سے ہیں. آئی مین یو لک ایٹ انڈیا, ماشاء اللہ انڈیا اتنی ترقی کر رہا ہے. سب سے برے ایکسنٹ جو ہمیں لگیں گے پاکستانی کانوں کو, وہ ساؤتھ انڈین انگلش ایکسنٹس ہیں. ہم تو اسی کمپلیکس میں مر جائیں گے اب انگلش کیسے بولتا ہے. سلیکان ویلی کے سی اوز ہیں وہ لوگ, گوگل کا سی او ہے, اور ٹویٹر کا میرے خیال سے سی او تھا, مائکروسافٹ کا سی او ہے. موسٹ آف دیم اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ساؤتھ انڈینس میں, اور ہمیں ان سے صرف کیا ایشو رہے گا, اب انگریزی کیسے بول رہے ہیں, اور کتنی پھاڑو انگریزی بول رہے ہیں. یہ بھی تو کہانی ہے اتنی بہترین, ہم اسی میں پھنسے رہیں گے کہ یار ایکسنٹ خراب ہے. اچھا, انگریز سے زیادہ بہتر انگلش بولتے ہیں بائی دا وے, کیونکہ یو کے میں آپ جاؤ گے لوگوں سے ملو گے تو آپ کو عام طور پہ اتنے زیادہ. یار مجھے ایک کامنٹ آیا, یار پوڈ کاسٹ تو بہت اچھی ہے بٹ یو اسپیک انگلش ان اردو ایکسنٹ. انگلش ان اردو ایکسنٹ ہوتا کیا ہے؟ اب جو نکل رہی ہے وہ نکل رہی ہے, میں نہیں بنا رہا یار ایکسنٹ. دیکھو ایکسنٹ کے اوپر کام کرنے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے, ٹھیک ہے. وہی پھر آپ کو ایکسنٹ کوچ کے پاس جاؤ, پھر سیکھو, یا پھر چلے جاؤ کینیڈا امیگریٹ کر جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, یو کے, ٹائم لگا. ہر کوئی نہیں کر سکتا. اب ہمیں آتی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم بولیں گے. اور آپ کا بھی نظریہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ایکسنٹ پہ کام کر لیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. I'm a British American actor who works here and there as well. تو یہاں کرنا بھول گیا. ہم ان چیزوں میں پھنس گئے ہیں کہ دکھ کیسا رہا ہے, بول کیسا رہا ہے, پہناوا کیا ہے, وہ فرق نہیں پڑتا. کہ جی IIT کا جو گریجویٹ ہے وہ بھلے دکھ امریکن نہ رہا ہو, دکھ برطانیہ نہ رہا ہو, برٹشر نہ رہا ہو, لیکن اس کی ایجوکیشن ہم سے بہت آگے ہے. کام کا پکا ہے, اسکل کا پکا ہے. ہم بس دکھنے میں اور بولنے میں اور ان چیزوں میں پھنس گئے ہیں. کیا ہمارا ایکسنٹ دے گیا, انگریزی کیسے بولتا ہے. سو وی وانٹ ٹو لک لائک دیم because we've been taught to hate who we are and we don't know that. We don't know that we've been taught to hate who we are. چلو بھائی اس بارے میں بات شروع ہو گئی تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ بڑا خطرناک ٹاپک چھڑ گیا ہے. یس دیٹس ٹرو, ٹھیک ہے. بھگت سنگھ ہمارا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ, میں حیران ہوتا ہوں, میں لٹرلی ڈسکس کر رہا تھا جلیاں والا باغ کا جو پورا واقعہ تھا, اتنا تکلیف دہ ہے کہ ہم لوگ اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے. بھگت سنگھ کی پیدائش لیال پور کی ہے, اور اس کو جو ان کو جو ٹانگا گیا تھا وہ لاہور میں کیا گیا تھا, اپنا علاقہ ہے, ٹھیک ہے. بات ہی نہیں کرتے ہم لوگ, بات نہیں کرتے اس بارے میں کیونکہ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور دوسرا اس پوری کیمپین کے اندر جلیاں والا باغ کے اندر مولانا محمد علی جوہر کا کتنا بڑا کردار تھا, وہ والے لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے. مولانا محمد علی جوہر کا کتنا بڑا کردار تھا اس پوری تحریک کے خلاف انصاری, جو وہاں کے لوگ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, نہ کریں یار, ابھی ہم اپنی بات کریں گے. سر خطرناک ہے نا ہمارے لیے بھی, تو بات کرنا خطرناک ہے کیونکہ گاندھی کا سپورٹ کہاں پر تھا اور مسلم لیگ کہاں پر تھی اس چیز پر. ابھی پاکستان میں کھل کے ہم بات کر سکتے ہیں؟ نہیں, مسئلہ بڑھ جائے گا نا. ہاں ایسا ہی ہے, مسئلہ بڑھ جائے گا. ایک علی عثمان قاسمی صاحب ہیں, ان کی کتاب انہوں نے
اٹس ڈفرنٹ رائٹرس, ہی از ایڈیٹڈ, ہی از ون آف دی ایڈیٹرز, 2 ایڈیٹرز ہیں. اس کتاب کا نام ہے مسلمز اگینسٹ مسلم لیگ. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ ایک ہی ریپرزنٹیشن تھی, بٹ وین یو ایکچولی لک ایٹ ہسٹری دیر واز اے ملٹیٹیوڈ آف آئیڈیاز. ایسا ہی ہے, بالکل بھی نہیں تھا اس طرح کہ ایک ہی ریپرزنٹیشن ہے, ملٹیپل ریپرزنٹیشن تھی, ملٹیپل آئیڈیاز تھے. اینڈ وی نیڈ ٹو لرن ٹو ایکسیپٹ دیم, رائٹ. ہماری جو ایک انسیکیورٹی ہے کہ جو بھی آئیڈیا تھوڑا بھی کرٹیکل لگے گا اس کو ہم غدار سے کم تو بنائیں گے ہی نہیں. کتنے لوگوں کو پاکستان میں بادشاہ خان کے بارے میں پتا ہوا ہے؟ نہیں پتا. ٹھیک ہے, انڈیا میں بتایا جاتا ہے, انہیں بتایا جاتا ہے, ہمیں نہیں بتایا جاتا. ابھی بڑے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, پالیٹکس میں جو باتیں ہوئی ہیں آج تک نہیں ہوئی. نہیں, یہ 70-80 سال سے لوگ کر رہے ہیں, اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ غدار بول کے مار رہے ہیں. سو اف وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ آر اون ہیروز اینڈ رسپیکٹ دیم اینڈ لو دیم, کیوں ہے ایبٹ آباد؟ چنکیا کے بارے میں ہمیں نہیں پڑھایا جاتا. کیوں ایبٹ آباد نام ہے اس کا بھائی, ایبٹ کے اوپر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, بچپن سے میں جا رہا ہوں نیپیئر روڈ, کیوں ہے بھائی نیپیئر کے اوپر؟ ہاں یار, یہ ہسٹری کتنی راتیں ہم نے ساتھ گزاری ہیں وہاں, کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ کیوں نیپیئر بھائی کے نام پہ وہ روڈ. صحیح بات ہے. ہاں, اور ہے تو کوئی ویسے لوگ بھی نا یار, لوگ اپنے نام نیپیئر روڈ, کتنی زیادتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ, بہت بڑے, بہت زیادہ. ہاں ہاں, بہت ہی زیادہ. بالکل بالکل. وہاں بھی اچھا کانٹینٹ آپ نے بنایا ہے کافی. سچ جو چھپایا نہیں چھپتا یار. اور عشق اور مشق چھپایا نہیں چھپتا. وہی LGBTQ کے بارے میں ڈسکشن چل رہی تھی ہماری. بھائی مجھے بتائیے ابھی کہ ابھی ریسنٹلی آپ کے جو پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے کافی زیادہ بات کر رہے ہوتے ہو آپ نا, ٹھیک ہے. اب آپ دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہو انڈیا کے بارے میں. ابھی عزیر بھائی کا میں نے دیکھا تھا, زبردست قسم کی ڈسکشن تھی, اور وہ پوڈ کاسٹ دیکھ کر مجھے اتنی امبیرسمنٹ ہوئی, اتنا تکلیف میں آ گیا. میں نے بولا یار یہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ. سنا تھا, لیکن جب کسی کے منہ سے آپ سن دو, کسی اپنے کے منہ سے کہ جو گیا ہے سچ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ہل جاتے ہو سن کے. ہاؤ واز یور فیلنگ اینڈ واٹس یور انڈرسٹینڈنگ, یہ جو ابھی ریسنٹلی آپ کتنے سارے پوڈ کاسٹ لائن سے کر رہے ہو اس حوالے سے؟ سر میں 2013 سے 15 بیرونی ملک رہ کے آ چکا ہوں, تو میں نے ٹیکنالوجی ویسے دیکھی ہوئی ہے, میرے لیے کوئی اتنی عجیب بات نہیں تھی. اس کے باوجود میں نے عزیر کی باتیں سنی, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بارڈر پار نہیں آیا, یہ فیوچر سے ٹائم مشین لے کے پاکستان آیا. پان والے کے پاس QR کوڈ ہے, اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ دا ٹیکنالوجی ڈزنٹ ایگزسٹ ان پاکستان. ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے, QR کوڈ بنانا کتنا مشکل کام. نادرا بنا سکتے تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے بھائی؟ ٹھیک ہے, چلیں UPI بنانا مشکل کام ہے, کریڈٹ آدھار کارڈ بنانا مشکل کام ہے. ابھی میں بات بھی ہو رہی تھی میری کسی سے نادرا میں نے جب اپنا پہلا NIC بنایا تھا, جب میں 18 سال کا ہوا تھا, سال نہیں بتاؤں گا, بہت ٹائم پرانی بات ہے, اس میں چپ لگی ہوئی تھی. کیا آج تک اس چپ کا؟ نادرا کا پورا سسٹم بھی بڑا فنامل سسٹم ہے سر. مشرف نے جو چیز دی ہے آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا. سر جب ہم تنقید کرتے ہیں نا چیزوں کی, لوگ صرف ان کو جو سربراہ ہیں پارٹیز کی ان کی حد تک رکھتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ہماری تاریخ صرف مشرف, بے نظیر, نواز شریف, عمران خان ہے. تو وہ اس لیول پہ آتے نہیں ہیں کہ باتیں کریں مسئلہ کیا تھا اور کہاں سے شروع ہوا. نادرا کو کون لوگ ہیڈ کرتے ہیں, کیوں ہیڈ کرتے ہیں, کس وجہ سے ہیڈ کرتے ہیں, یہ سوال پوچھنا چاہیے نا, کہ کون لوگ ہیں جو نہیں ترقی ہونے دیتے, کیوں ریٹائرڈ لوگ نادرا میں ہوتے ہیں جن سے ڈیٹا نکلوایا جاتا ہے. یہ سوال پوچھنے والے ہیں, کن لوگوں نے ان کو بھرتی کروایا, کن لوگوں کے ابھی پچھلے ہفتے ہی ان کو نکالا گیا ہے کیونکہ پتہ چلا تھا کہ یہ کن لوگوں کو ڈیٹا دے رہے تھے. دیز آر دی ایشوز دیٹ وی ڈونٹ ڈسکس. تو آمریت کا یہ ہے کہ جس طرح ڈراموں میں بھی کہا جاتا ہے نا, یار مارتا ہے میاں لیکن پیار بہت کرتا ہے. تو اگر ایک عامر آپ کو برباد کر کے, آپ کے گھر والوں کو, آپ کے پڑوسیوں کو قتل کر کے عید کے دن آپ کے لیے مٹھائی لے آئے, تو شوڈ آئی بی تھینکفل فار دیٹ؟ نو, دیٹس ٹرو, نو. سو واٹ مشرف ڈیڈ ٹو پاکستان از اسٹل سفرنگ فرام دیٹ. اینڈ جسٹ بیکاز کچھ لوگوں کی زندگیاں اس میں بہتر ہو گئی تھیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پریز مشرف فار دیٹ. آپ ریشو دیکھتے ہو نا, ریشو والی بات بھی نہیں ہے لیکن آئیڈیالوجی والی بات بھی ہے نا, وہ بھی کلیئر آ جاتی ہے کہ یار یہ جو بھی کیا ہے اچھا کیا ہے, مینلی تو برا زیادہ کیا ہے نا. تانیہ اٹس آلسو کہ ہم کمپیئر بھی تو کرتے ہیں نا یار. اچھا چلو ضیاء الحق تو نہیں تھا بھائی, اگر ہمارا اسٹینڈرڈ ضیاء الحق ہے کہ ضیاء الحق اگر کوئی نہ ہو تو پھر وہ اچھا ہے, پھر تو پاکستان تاریخ میں سبھی اچھے ہیں نا. لیکن آپ ویل آف اگنورینس, ایک آئیڈیا مجھے بہت پسند ہے لاء کے اندر. اٹ سیز دیٹ وین یو آر فارمنگ لاء,
یو شوڈ ڈو اٹ انڈر سو اے ویل آف اگنورینس کہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی نہیں پتہ. تو آپ لا اس طرح بنائیں کہ وہ کسی کو ہارم نہ کرے. ٹھیک ہے, جس طرح اگر مجھے میری آئیڈینٹی نہیں پتہ اور ایک لا آتا ہے کہ پشتون پنجاب میں نہیں آ سکتے لیٹ سے, تو میں وہ لا نہیں پاس کروں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا میں پنجاب ہوں یا پشتون ہوں. آئی ڈونٹ نو مائی آئیڈینٹی. اٹس اے فلوسافیکل آئیڈیا, آبویسلی وہ کبھی فکس نہیں ہو سکتا یا واقعی نہیں ہو سکتا, بٹ اٹس اے وے ٹو تھنک اباؤٹ پرنسپلس. آئی تھنک دا سیم لا شوڈ بی اپلائڈ وین وی تھنک اباؤٹ آر رولرس. مشرف کا نام ہٹا دیں, نواز شریف کا نام لگا دیں. نواز شریف نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے لکھا کہ ہم لوگ ہزاروں ڈالرز امریکہ سے لیتے تھے پاکستانیوں کو بیچنے کے لیے. 5,000 10,000 یہ سب. ٹھیک ہے, آپ تو عافیہ کی بہن بھی آ چکی ہیں آپ کی پوڈ کاسٹ پر. کیا ریئیکشن ہوگا لوگوں کا؟ رائٹ, اٹس دا سیم اسٹوری, اٹس ایوری تھنگ از دا سیم. واٹ ول بی دا پیپلز ریئیکشن؟ سو ہماری خود کی بھی کچھ بائسز ہیں ٹورڈ سم پیپل, سم آف دیم آر because of our experiences. So this is not how things should happen, and people who think it was inevitable, why has it not been repeated? You think لال مسجد جیسی اور چیزیں نہیں ہوئیں؟ بالکل ہوئی ہیں. ٹی ایل پی سڑکوں پر آ گئی تھی. ٹی ایل پی نے تو پولیس والوں کو سڑکوں پہ ہی ارغمال بنا لیا تھا. پولیٹیکل سلوشن بنا نا اس کا. پولیٹیکل سولوشن بہت ضروری ہے. پولیٹیکل سلوشن بنا. ڈائلاگ, آف کورس ڈائلاگ یار, آف کورس آئی کین ڈس ایگری ود دیٹ ڈائلاگ ان مینی ویز کہ یار جی اسٹیٹ کی ریٹ کمپرومائز کی گئی ہے, اس پہ ایک تنقید ہو سکتی ہے, اس پہ ایک ڈسکشن ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو لاشیں ہوں گی سڑک پر یا ابھی ریٹریٹ کر لو اینڈ لیو ٹو فائٹ انادر ڈے, ان دا لانگ رن دیٹس بیٹر فار پاکستان. And I feel like when it becomes a battle of egos, which exactly is the problem right now, it's very personal. It's very personal. He did this to me. ابھی کیا چل رہا ہے؟ یہی چل رہا ہے نا, یہی چل رہا ہے نا کہ اس نے پرسنلی میرے ساتھ برا کیا تھا, اب میں پرسنلی اس کے ساتھ برا کروں گا. تو اس میں جب آپ آل ان چلے جاتے ہیں نا, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یار اگر میں یہ ہینڈ ہارا تو میری سیٹ ایٹ دا ٹیبل بھی گئی اور شاید مجھے جیل میں ڈال دیں, شاید مجھے مار بھی دیں. اور جب سب کے پاس یہ ہے اور سب دیکھیں تو سب کے ہاتھ میں 2 کے 2 کارڈز ہیں اور سب لو کر رہے ہیں کہ ہم آل ان ہیں, تو سب کی پھٹی ہوئی بھی ہے کہ یار کارڈ تو میرے پاس لوزنگ ہینڈ ہے. تو اٹس ویری ڈینجرس, اٹس ویری 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 ڈینجرس ویئر وی آر. اینڈ اف دے ڈونٹ فائنڈ اے پولیٹیکل سلوشن, جوڈیشل سلوشن نہیں ہے اس کا, ملٹری سلوشن نہیں ہے اس کا, انہی لوگوں کو میچورٹی دکھانی پڑے گی. آپ جتنی گالیاں دے دیں, دیر از نو ادر وے. یار ابھی زرار آیا تھا, ہی آلسو سیڈ دا سیم تھنگ. اینڈ ڈو آئی بلیو دس ول ہیپن؟ نو. ڈڈ زرار بلیو دس وڈ ہیپن؟ نو. از دیر اینی ادر وے آؤٹ آف دس؟ نو. نو. But this is the only solution we have. بتا دیں, آپ مجھے بتا دیں کہ یار یہ اور سلوشن ہو سکتا ہے, کو ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, ملٹری کو ہو سکتا ہے, بٹ وہ بھی کیا سلوشن ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے. نہیں. اپنی ایگوز کو تھوڑا سا نیچے کر کے تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں, تھوڑا سا پاکستان کے بارے, تھوڑا سا فیوچر کی, کیونکہ یار بات یہ ہے کہ یہاں تو یہ سوچ نہیں رہے, ٹھیک ہے, لیکن پھٹی ہوئی ہے ہماری بری طرح سے. اور میں جینوئنلی بتاؤں گا, جس طرح کرائسس آئے ہوئے, آپ جس کاروبار میں بھی ہیں, آپ جتنے بھی امیر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کوئی فیکٹری چلا رہے ہیں یا آپ امپورٹ کا کام کر رہے ہیں یا آپ ریٹیلر ہیں, ہول سیلر ہیں, یا آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, سب کا برا حال ہے. جاب کرنے والے یا کہیں بھی مہنگائی سے برا حال ہے, ٹھیک ہے, امپورٹ نہیں کر سکتے, ایکسپورٹ کی بینڈ بجی ہوئی ہے, کچھ نہیں کر سکتے, اور ڈالر بڑھ رہا ہے روز روز روز, 1 روپیہ آدھا روپیہ, 1 روپیہ آدھا روپیہ چل رہا ہے, اور بہت برا حال ہے. اور میں تو بالکل پریشان ہوں. اور اگر آپ ٹی وی چلائیں تو آپ کو لگے گا ہم سے اچھی تو کوئی اکانومی ہی نہیں ہے, بس یہ زمان پارک میں مسئلہ ہو رہا ہے. 24 hours کوریج. وائی ڈو یو تھنک کہ نیشنل ٹی وی پر بات نہیں ہوتی اکانومی کی؟ از بورنگ. کون دیکھ رہا ہے؟ از بورنگ. کون رہا ہے؟ مجھے بتاؤ یار. کچھ آپ کے کراچی میں, لاہور میں اور اسلام آباد میں اسٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر بلوچستان میں ایک کوئٹہ میں بس گر جاتی ہے, اس میں 30 لوگ مر جاتے ہیں, یہ نیوز ہے. یہ لاہور, کراچی, اسلام آباد کے لیے نیوز ہے. فرق 30 بول رہا ہوں میں, 300 کر دو. پشاور میں پھٹا نا, پشاور میں جو پولیس لائنز کے اوپر ہوا, کس کو فرق پڑا پورے پاکستان میں؟ کچھ ٹینجیبل کوئی بولے کہ یار اچھا دکھ بھی فیل ہوا کسی کو, آبویسلی
आई एम जनरलाइजिंग, दुख तो हुआ होगा लोगों को, बट कराची में भी जब वो पुलिस का ऑपरेशन हो रहा था 7 PSL चल रही थी. सो आई डोंट ब्लेम. सेठी साहब ने क्या कहा था? ट्वीट डिलीट कर दिया ना उन्होंने, मैं भूल गया, बट कुछ गलत कहा था उन्होंने. क्या कहा था उन्होंने? इसी तरह की बात की थी कि हम सेफ हैं, ये उधर हुआ था. तो कुछ इन्होंने ये बोला था कि टेररिस्ट जो हैं वो पुलिस वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, PSL को टारगेट, कुछ इस तरह की बात. हमें टारगेट नहीं करेंगे, घटिया बात थी. बट या सो आई डोंट ब्लेम पीपल एज वेल. बोथ ऑफ अस ग्रू अप इन कराची. भाई जब रोज़ बॉम्ब फट रहा है तो या तो मैं बेसमेंट में ताला लगा के बंकर बना के बैठ जाऊँ, या तो निकल हो जाऊँ, या मुझे पता है कि यार अल्लाह मालिक है. आपको याद है ना 2007-2008 का टाइम, ये वर्ड रिपीट होता था कि आज का नंबर क्या है. सैडली 20 बंदा, 25 बंदा, 20 बंदा, 25 बंदा. इट वाज अ वेरी बैड टाइम. 10-12 वाज अ ग्रेट डे फॉर कराची. 9 तो बेस्ट था कि यार ये तो 10 से कम है. 10 लोग मरे, 9 लोग मरे सिर्फ. वाह यार, व्हाट अ ग्रेट डे. लगता है आधे स्टाफ की छुट्टी थी. आप इमेजिन करो यार, इतना ज़्यादा बेहिसी मेरे अंदर थी. और मैं सिर्फ 18 साल का था कि मैं अपने घर से रिक्शा में बैठकर जो है वो आज TV के दफ्तर जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर मैं 4-man शो में एक छोटी सी फ्रीलांस की नौकरी लगी हुई थी. तो जब रश लगा हुआ था, ये जो पुल आता है ना, लसबेला का पुल, तो वहाँ पर रश था. तो सब लोग खड़े होकर देख रहे थे नीचे क्या है. तो मैंने भी रिक्शा वाला रुका, मैं भी उतरा, वहाँ से देखा तो 3 बोरियाँ निकली थी लाश की, मेरी आंखों के सामने नीचे दिख रही थी. और अफसोस की बात यह है कि रोज़ इस तरह से हो रहा था. मैं रिक्शा में बैठता हूँ, जाता हूँ, आज TV में हमने अपना शूट करना शुरू कर दिया. मेरा नॉर्मल डे शुरू हो गया था. इंतहा थी बेहिसी की यार, इंतहा थी सर. बट नहीं है ये, आप ज़िंदा नहीं रह सकते. ये सर्वाइवल है, ये बेहिसी की इंतहा नहीं है, ये सर्वाइवल है. अगर आप देखते हैं इसराइल और फ़लस्तीन जो है, इसराइल की बर्बरियत है. इसराइल बॉम्ब करता है, 3 घंटे की सीज़ फायर होती है, फ़लस्तीनी बीच चले जाते हैं. अब हम क्या बेहिस लोग हैं, इनके मोहल्ले वाले मर गए, वो ज़िंदा कैसे रहेगा इंसान? क्या करेगा वो, कैसे ज़िंदा रह सकता है? जिसने अपने घरों में, आई डाउट कोई फ़लस्तीन गाज़ा में रहता होगा जिसने अपने घर में अपनी फैमिली में किसी की लाश ना उठाई हो. गाज़ा में तो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो वो क्या कर सकता है? यू हैव टू लिव राइट. यू हैव टू, या तो आप अल्लाह माफ़ करे सुसाइड कर लो, या तो अगर आपने ज़िंदा रहना है तो यही तरीका है ज़िंदा रहने का. एंड दिस डजंट मेक यू अ बैड पर्सन. गुड पॉइंट. इट डजंट राइट. अब World War II में बड़ा वाक़या है कि जी सीज़ फायर क्रिसमस डे पे हुई थी. जो लोग एक दूसरे को गन मार रहे थे वो गले वाले मिले, गिफ्ट्स एक्सचेंज किए, फुटबॉल मैच खेला. बिकॉज यू हैव टू ब्रीथ राइट. इमेजिन वी आर ऑल अंडर वाटर, हम डूब रहे हैं. अब 1 सेकंड के लिए मुंह पर आता है और मैं इसलिए सांस ना लूँ कि यार वापस नीचे जाना है. नहीं, उसमें सांस लो ना, क्योंकि वापस नीचे जाना है. Those 3 hours at the beach is that little gasp of breath for the people of Palestine. And we need to actually look at what's happening there to know what's happening here. बंदा पूछे कि यार इतनी अगर इसराइल को नफ़रत है तो एक ही दफ़ा कारपेट बॉम्ब करके दफ़ा क्यों नहीं कर देता? नहीं, बिकॉज द आइडिया इज़ टू कीप देम एट द ब्रिंक. क्योंकि रोज़ सुबह लेबर वही आती है, केजेस के थ्रू उनको जलीलो ख्वार करके लेबर वही आती है, साफ वाफ करने वहीं से आती है. तो वो एक लेबर कॉलोनी बनाई हुई है गाज़ा की लेबर. बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने पढ़ा नहीं है. बिल्कुल, वो जी नौकरियाँ करने में से काफ़ी लोग नौकरियाँ करते हैं इसराइल में. व्हाट? जी, वेस्ट बैंक वालों को तो मुझे पता है कि वेस्ट बैंक वाले भी हैं और वो भी काम कर रहे होते हैं यार. सो barely enough water, barely enough food, barely enough life कि बस अगले दिन ये मर ना जाए. लेबर से इसके सरप्लस वैल्यू जनरेट होती रहे. हम रियलाइज़ नहीं करते कि पाकिस्तान के अंदर ही इसराइल और फ़लस्तीन है. एक क्लास है जिसको आपने सिर्फ इसलिए ज़िंदा रखा हुआ है कि यार ये 17,000, 18,000, 19,000 महीने पे नौकरी करे. चलिए मैं ये ज़्यादा बता रहा हूँ. डू यू नो 22% ऑफ पाकिस्तान, 22% of Pakistan lives under 3,500 rupees a month. I know हम पॉडकास्ट में मजाक करते हैं कि मैं मिडिल क्लास हूँ. The reason I mock that, the reason I mock influencers saying we're middle class is 25% तो आप 3,500 महीने पे साइड पे कर दो ना.
डायरेक्ट ये साइड पे कर दो. तो कौन सी मिडिल क्लास, व्हाट मिडिल क्लास, राइट? लाइक हम सब अपर क्लास हैं, हम सब एलीट हैं. ऑब्वियसली हम 0.1% नहीं हैं. जिस एलीट की बात करते हैं वो नहीं है, लेकिन एक तरह से हम लोग एलीट की तबके में आते हैं, 1% में आ जाते हैं यार. देखो एक अपनी पर्सनल फीलिंग होती है ना. आई डोंट नो आप कौन से स्कूल गए थे? मैं तो बहुत ही बेहतरीन स्कूल गया था भाई. मैं भी अच्छे स्कूल गया. नहीं मैं तो प्रोग्रेसिव चिल्ड्रंस एकेडमी गया था. मैं अच्छे स्कूल गया. आप गए थे? आपने? मैं पहले सिटी स्कूल में था, फिर मैं लाइसियम गया, फिर मैं लम्स गया. मैं बता देता हूँ अपना, मैं बताता हूँ. प्रोग्रेसिव चिल्ड्रंस एकेडमी, फोरमैन कॉलेज, एंड देन उसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी. फोरमैन कॉलेज, देन फोरमैन शो. गुड यार. एंड देन बहरिया यूनिवर्सिटी. तो बेहतरीन भाई. अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, और स्कूल में सबके पास मेरे से बेहतर गाड़ी है. सबके पास तो नहीं होगी, अक्सर लोगों के पास मेरे से बेहतर गाड़ी है. मेरे दोस्तों के पास सबसे मेरे बेहतर गाड़ी है, ठीक है. मुझे फील तो यही होगा मैं गरीब हूँ, ठीक है यार, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, ये लोग अमीर हैं. लेकिन आई नीड टू पुट माई सेल्फ इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री यार. कि तुम किस मुल्क में रह रहे हो भाई? तुम्हारे मुल्क में लाखों लोग अब तक बॉन्डेड लेबर हैं. ये तो हम लोग की बात करेंगे, चलो 3,000 रुपये मिल जाते हैं. लाखों लोग बॉन्डेड लेबर आपके यहाँ ब्रिक किन्स में नौकरियां करते हैं, जिसमें बच्चों को जलते हुए कोयले में हाथ डाल के लगाना पड़ता है. इकबाल मसीह इज़ द फेमस वन, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं. तो वीव क्रिएटेड आवर बबल्स एंड वी थिंक दैट्स ऑल व्हाट एग्जिस्टेंस इज. व्हेन यू वेक अप टू द रियलिटी दैट इज़ पाकिस्तान, देन यू विल रियलाइज़ कि कितना जुल्म हो रहा है. इसलिए जब हम एक छोटी चीज़ देखते हैं, बोलते हैं यार इससे ज़्यादा तो कभी जुल्म ही नहीं हुआ. हाँ. इस वक्त मेरी सिंपैथी है पीटीआई सपोर्टर्स के लिए, लेकिन द रीज़न जब आप कहते हैं कि इससे बुरी बर्बरियत स्टेट ने कभी किसी के खिलाफ नहीं की, फिर आपको शायद तालीम या इल्म कम है. तो बलोच लोग, केपी के लोग, कराची के लोग, सिंध के लोग, वो मीम अगर आपने देखी हो कि वो जेम्स फ्रैंको लटका हुआ है फांसी पे और वो दूसरा को देखता है बोलता है फर्स्ट टाइम. ये उनका रिएक्शन है कि दोस्त गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं. और बांग्लादेश के लोग पीछे, अल्लाह माफ़ी करे कि क्या किया था यार. हमारी सारी सिंपैथीज़ आपके साथ हैं, इवन दो आपकी सिंपैथीज़ हमारे साथ नहीं थी. जब हम पे जुल्म हो रहा था आप कह रहे थे कि हम झूठे हैं, हम बिके हुए हैं, हम रॉ एजेंट्स हैं, गद्दार हैं. फिर भी हमारी सिंपैथीज़ आपके साथ हैं. एंड हम उम्मीद करते हैं कि अगर कल को आप पावर में आए तो आप वापस ये सिंपैथीज़ एक्सटेंड करेंगे. बट प्लीज़ बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन हिस्ट्री. Please wake up to the idea that what is happening is not unique in any way, shape or form. फारूक भाई आए थे पॉडकास्ट पे, उनको मैंने डायरेक्ट पूछा कि यार इमरान खान जो बातें कर रहे हैं वो अल्ताफ़ हुसैन करते तो क्या होता. तो वो एक फ़र्क है ना कि जो इमरान खान कह सकता है वो अल्ताफ़ हुसैन नहीं कह सकता, वो फारूक सत्तार नहीं कह सकता. अल्ताफ़ भाई से कंपैरिजन नहीं बनता ना इमरान खान का. क्यों? अल्ताफ़ भाई के काम भी तो सर कराची वो वाला. अब जब अल्ताफ़ हुसैन की बात करेंगे तो हम लोग वो टाइम तो याद करें ना कि क्या चल क्या रहा था उस वक्त. When you compare something like this, you don't say MQM and PTI are the same thing. I'm just saying कि एक चीज़ जो इमरान खान बोल सकता है वो फारूक सत्तार नहीं बोल सकते. मैं नहीं बोल सकता, आप नहीं बोल सकते. नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है. तो ये एक फ़र्क है ना. इसका मतलब ये नहीं है कि जी मैं डिफेंड करने लग गया हूँ. आपको तो पता है कि लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं मेरे पॉडकास्ट पर, और आज ये मैंने फील भी किया यार. ये जैसे मैं नीचे आया आपके वालिद मुझे मारना शुरू हो गए, मैंने कुत्ते वुत्ते छोड़ दिया, आपने बोला यार तुम हमारे खिलाफ कैसे बोलते हो. फॉर कॉन्टेक्स्ट किसी ने मैंने कोई वीडियो बनाई थी, मैं भूल गया, नदीम फारूक पर आचा वाली पॉडकास्ट पे, उस पर किसी ने नीचे कमेंट किया था तुम जाओ दानियाल शेख के घर पर देखना उसके अब्बू तुम्हें कितना मारते हैं. पता नहीं क्यों लिखा था यार. हाँ मुझे समझ नहीं आया लिखा क्यों, लेकिन यार अंकल को थप्पड़ अंकल ने जो अभी थप्पड़ मारी यार वो गलत था. ये जो निशान है ना यार ये अंकल को नहीं मारनी चाहिए. पप्पी का निशान है सर. हाँ पप्पी का, एक पप्पी होते. No, people just assume कि anything that you say is just coming from the worst possible place in the world. कि इसकी तो नीयत इससे बुरी हो ही नहीं सकती. अच्छा हम लोग ये क्यों सोचते हैं? मैंने अक्सर वो बेशतर ये चीज़ नोटिस किया. अच्छा यार ये चीज़ यार बहाने भी तो चाहिए. देखो इंसान को नफ़रत के और इश्क के बहाने चाहिए. जिससे इश्क करना है हर बात प्यारी लगेगी, जिससे नफ़रत करनी है हर बात बुरी लगेगी.
ہاں ٹھیک ہے. ابھی کوئی میرے لیے پھول لے کر آ گیا تھا, میں نے دوست ہے میری تو میں مذاق اڑا سکتا ہوں, میں کافی مذاق اڑایا کہ یار پھول کا میں کیا کروں گا, کچھ کیک ہی لے آتی کم از کم. ٹھیک ہے, اب اگر مجھے اس سے عشق ہوتا میں تو بچ ہی جاتا کہ یار واٹ اے نائس جیسچر, پھول آ گئے. تو جس سے آپ نے ایک کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, وہ کلچر میں بھی ہوتا ہے کہ مجھے برا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے یہ برا, اس کی شکل ہی بری لگتی ہے. وجہ پوچھو گے تو عمر بیت جائے گی. کہاں نہ نفرت کرتے ہیں تو کرتے ہیں, اس طرح کی بھی کہانیاں ہیں. اب نفرت ہے, اب میرے بارے میں یہ سوچنا کہ یار مجھے کسی سے ایسی نفرت ہو سکتی ہے جس طرح میں تو انسانوں سے بڑھ کر ہوں نا, میں تو ایک ریشنیلٹی کا مجسمہ ہوں, مجھ سے کوئی ایموشنل نفرت نہیں ہو سکتی. برا لگتا ہے لگتا ہے, بٹ لگتا ہے ٹھیک ہے. نو آئی ہیٹ ہم بیکاز پھر وہ ایک آپ کو تھیسس ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اگر آپ اس کی تھیوری پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں یہ جو کرتا ہے وہ پرابلمیٹک ہے. آپ کو لگتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, میں پھر بھی برداشت کر لیتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے آپ کو یہ رائے لگتی ہے. پھر جو اس کے بعد آتا ہے نا, اینڈ دس از وائی آل آف یو شوڈ ناٹ لسن ٹو ہم. یہ جو ایک ووکنس کی آمریت ہے پاکستان میں کہ مجھے بھی نہیں اچھا لگتا اور جس کو اچھا لگتا ہے وہ بھی کینسل کرو. اینٹی وہ کیمپین چلانی پڑے گی انشاءاللہ جلد. سر میں وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ میں پرسیپشن سے مارا گیا ہوں. میری پوڈ کاسٹ پہ جتنی میں نے ووک کلچر کی لیے ہیں نا, شاید کسی نے اتنی کھل کی نہ لی ہو, لیکن پرسیپشن ایک جاتا ہے کہ ووکو کا راجا شہزاد ہے, جبکہ میں سب سے زیادہ ان کی لیتا ہوں یار. ایگو کی آپ نے بات کی, آپ کو لگتا ہے کہ یار انڈیا پاکستان کے بیچ بھی ایگو کا معاملہ ہے اس وقت؟ ہے تو بہت سینسیٹیو ایشو, بڑی ڈیٹیل ہیں اس کے پیچھے یار. نہیں لیکن ایگو کو اگر تھوڑا سا بینڈ کیا جائے دونوں طرف سے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یا دوسری طرف آپ کر سکتے ہو, انڈیا کی طرف کر سکتے ہو, کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پاکستان میں تو سویلین پولیٹیشنس کی اوقات ہی نہیں ہے, تو ان کے ایگو پہ ہم کیا ہی کر لیں. نہیں, اس وقت کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار شہباز شریف کے ایگو کی وجہ سے انڈیا پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. بتاؤ یار, یہ تو جوک ہی ہوگا نا اس طرح سوچنا. کیوں جوک ہوگا؟ انڈیا پاکستان کا ریلیشن اچھا نہیں ہو رہا کیونکہ شہباز شریف کا ایگو ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک. لیکن وہ جو کہانی آئی تھی, عامر میر نے آرٹیکل لکھا تھا اباؤٹ خان صاحب کہ مودی کا پلان ہو گیا تھا آنے کا, بلوچستان کی یاترا کا, یہ ساری چیز. ڈو یو ریممبر دیٹ آرٹیکل؟ یار I don't know that article, but I would ego, it was a political. I would take it with a pinch of salt. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو نواز شریف کے ٹائم مودی آئے, دین عمران خان اینڈ پی ٹی آئی لیڈ دا کیمپین کہ مودی کا یار جو ہے غدار ہے. یہ کس کا بیانیہ ہے یہ خود سوچ سکتے ہیں کہ کون نواز شریف کو ہٹانا چاہتے تھے. اب تو جنرل باجوہ, جوڈیشری, عمران خان نے خود آ کر بولا ہے کہ جی یہ تو ISI والے ہیں, یہ مجھے آ کے دکھاتے تھے کہ ان لوگوں کے یہی مسئلے ہیں. عمران خان نے خود بولا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کے لوگ تھے جنہوں نے GIT میں نواز شریف کے خلاف لکھی ہے. میں نہیں بول رہا, عمران خان بول رہا ہے. تو وہ جو ایک پوری ویو تھی کہ یار گیٹ ریڈ آف نواز شریف, وہ امپٹس کہاں سے آ رہا تھا, اینڈ پارٹ آف دیٹ واز پینٹنگ ہم لائک مودی کا یار ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یار ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک مودی کی طرف سے تو تھا یار, نواز شریف کی طرف سے جس طرح کی, اور جس طرح کی نہیں, مودی جس طرح کی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ ایک بڑا رسک تھا میرے نظریے کے مطابق. اب وہ RSS والے اس کو ڈیفینڈ کریں گے وہ الگ بات ہے, لیکن بہت بڑا رسک تھا. اگر وہ آ جاتا, کام ہو جاتا, تو اس کی پولیٹکس کا خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن اس نے لیا. بھائی اگر تم یہ سوچو نا کہ وہ میں آپ کا پڑوسی ہوں, یہ دروازہ ہے, میں ہلکا سا کھولتا ہوں, ہوتا ہوں دانیال کیا کر رہے ہیں, اور آپ لات مار کے دروازہ میرے منہ پہ بند کر دیتے ہیں, تو میں تو اگلی دفعہ آئینے میں دیکھوں گا, جب میں سوچوں گا بھی کیا دانیال سے چیک کروں کیا کریں, بولوں گا میں پاگل ہوں. سو دا ریئیکشن اینڈ دین ایوری تھنگ دیٹ پاکستان ڈیڈ آفٹر دیٹ, اگر ہم بیسٹ آف انٹینشنز بھی ایزیوم کریں مودی کی, جو میں نہیں کرتا, بٹ میں اگر کروں بھی کہ یار مودی کی بیسٹ آف انٹینشنز تھی, تو بھی ہی ڈیڈ دیٹ اینڈ ہی وڈ بی لائک وہ دس واز گڈ, دس واز ریئلی گڈ, یہ تو ڈپلومیٹک وکٹری ہے, میں اپنا پولیٹیکل کیپٹل رسک کر کے کیا. ہاں, اس کے بعد جو ریئیکشن آیا تو وہ بھی اب یہی سوچیں گے نا کہ میں پاگل ہوں کہ میں آئندہ یہ کروں.
So that hard line that you see, again, this is a very difficult topic because आप history में कहाँ झंडा गाड़ोगे कि यहाँ से शुरू हुआ. ठीक है, like if we're talking about Modi right now, somebody might go back and be like 71, 65, 48, Kashmir. नहीं, actually तो नेहरू and Muslim League. तो ये God knows where it will go back. और बहुत बड़ा टॉपिक है. मैं इसीलिए बोलता हूँ कि यार इसका आसान हल क्या हो सकता है. मैं तो सोच के थोड़ा सा परेशान हूँ कि यार आसान, या तो क्रिकेट डिप्लोमेसी, ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि भाई आप भी वहाँ, आप हमारे पास हैं, हम आपके पास चले आते हैं, आप बांग्लादेश जा रहे हैं. आई थिंक अलग सीन है यार ये. और मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन चांस है इस वक्त भी दोनों मुल्कों के पास कि थोड़ा सा बैंड हो जाए, दोनों मुल्क थोड़ा सा बैंड हो जाए और कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी कर जो है ना सीन ऑन कर दें. और हमें पता है, इमेजिन करो, मैं जेनजी की बात करता हूँ. देखो आप, या तो आई नो शहबाज शरीफ का बहुत मजाक उड़ाता है इस बात पे, जो कि उड़ना भी चाहिए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने इंस्पायर करना है कॉन्फिडेंस. आप ऐसी बात नहीं कर सकते. आप और मैं ऐसी बात कर सकते हैं ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स. आप और मैं बोल सकते हैं कैजुअली, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकता. लेकिन अभी वाइस ने जब इमरान खान से भी पूछा चाइना का, उन्होंने भी, I forgotten exactly what he said, but he sort of said कि यार, I'm exaggerating, these were not Imran Khan's words, कि we're not in a place to check on China's human rights. नहीं है ना हमारी औकात कि चाइना के ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की वजह से मैं चाइना से पैसे ना लूँ. तो चाइना के ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, आप सब कर सकते हैं. अमेरिका के ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, आप सब कर सकते हैं. और मुल्कों के हैं, आप सब कर सकते हैं. तो having this maturity in our, जो भी डिसाइड करते हैं ये मामले कि जी ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, वो हैं, ये मसले हैं, ट्रेड तो करो, खोलो, सबसे कर रहे हो ना. या तो अगर आपने एक मॉरल पोजीशन लेनी है तो फिर सबके साथ लो कि भाई जिस भी मुल्क के मसले मसाइल हैं, जिस मुल्क में ह्यूमन राइट्स का मसला होगा, पाकिस्तान नहीं करेगा, पाकिस्तान ट्रेड ही नहीं करेगा. चलो सिर्फ मुसलमानों की बात करें, जिस मुल्क में मुसलमानों का मसला होगा, नहीं, अगर ये हमारा प्रिंसिपल हुआ फिर तो कोई हमारे साथ ट्रेड नहीं करेगा ना. नहीं, हम फिर एक दूसरे के साथ भी ट्रेड, इंटरनल ट्रेड भी बंद हो जाएगी ना पाकिस्तान में. तो आप ट्रेड तो करो यार, तो आप ट्रेड करो, ठीक है. दिस एंड आई थिंक RSS के जो वक्त होते हैं वो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं. दे फॉल इनटू दिस कॉलोनियल ट्रैप कि जी उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल, शशि थरूर के भी एसेंशली यही आइडियाज़ हैं सारे कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है. एंड अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी द लिविंग मेमोरी ऑफ को एग्जिस्टेंस इज आइदर ऑन इट्स लास्ट ब्रेथ और डेड. पीपल हु लिव टुगेदर, ये इनकी लिविंग रियलिटीज़ हैं. हम गली में रहते थे, यहाँ हिंदू रहते थे, यहाँ मुसलमान रहते थे, यहाँ क्रिश्चियन रहते थे, कभी किसी को मसला नहीं था, को एग्जिस्टेंस थी. ये लिविंग मेमोरी अब ख़त्म होती जा रही है. पाकिस्तान ने बहुत पहले तारीख बदल दी थी और एक परसेप्शन दे दी थी कि ये जन्म जन्म तुम्हारे दुश्मन है. अब ये इंडिया में भी हो रहा है. और ये इंडिया, और ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है बाय द वे. और मैं अक्सर व बेशतर वीडियोज़ में भी ये बात करता हूँ कि आप जितनी भी मुझे गाली दें कॉमेंट्स में, जितनी बात कर दें, मैं ये बोलना चाहूँगा और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह है, ठीक है. क्योंकि हम सफ़र कर चुके हैं इस सोच से कि तू भी गलत है, तू भी गलत है. और अभी जैसे रमज़ान के अंदर हो रहा है, आपने वो ट्वीट शेयर की थी, देखी होगी अभी जो कल हम लोगों ने, आपने भी ट्वीट जो है रीट्वीट की है, जो रमज़ान में चल रहा है वहाँ पर इंडिया में इस वक्त. सो ये जो है ना, ये जब आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान वाला ही मामला होगा. द प्रॉब्लम इज इट टर्न्स इनटू अ मेजरिंग कॉन्टेस्ट ना, कि तुम कह रहे हो मुसलमानों के साथ, तुम हिंदुओं के साथ क्या करते हो. भाई जब हुआ है मैंने सबसे खुलकर आवाज़ उठाई है. ऐसे क्या, ठीक है. तो व्हेन यू से समथिंग लाइक दिस कि तुम बोल रहे हो माइनॉरिटीज़ का बुरा होता है इंडिया में, तो पाकिस्तान में देखो, तो भाई आप आ जाओ. अगर आपको पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है वो पसंद है और आप भी इस तरह रहना चाहते हो, तो आप पाकिस्तान आ जाओ. हम तो आपको वार्निंग दे रहे हैं ना कि यार हमने गलत किया अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ. इट्स जस्ट अ वार्निंग. ट्रू कि दिस वी पेड अ हैवी प्राइस फॉर दिस इज़ नॉट हाउ वन शुड लिव. एंड आई एम द वर्स्ट पर्सन फॉर समबडी टू गो आफ्टर बिकॉज आई हैव बीन द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. तो आपको पता है यार मैं कितना खुल के बोलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कि हम गलत कर रहे हैं. अक़लियतियों के साथ खुल कर बोलता हूँ, अपनी लाइफ रिस्क करके बोलता हूँ. तो जब मैं इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, मैं प्यार से बोल रहा हूँ.
آپ کی بہتری جانے کے لیے بول رہا ہوں کہ ہم لوگ آپ کو دیکھتے تھے جب ہمارے یہاں ریلیجیس ریڈیکلزم بڑھ رہا تھا, ہم آپ کو تھرائیو کرتا ہوا دیکھتے تھے وتھ اسٹاری آئیز کہ یار ورلڈز بگیسٹ ڈیموکریسی. میں گیا دہلی گیا 2012 میں, آسا کہ یار مطلب زبردست, جامعہ مسجد بھی ہے, کباب بھی کھا رہے ہیں, فارنرز بھی گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, مسجد میں بھی لوگ جا رہے ہیں, اسکرٹس میں بھی لوگ پھر رہے ہیں, کپلز بھی ہیں. Isn't that what coexistence is? Isn't that what one should aim for? So in any اور way. ایک اور چیز شہزاد بھائی, یہ جب ٹائم چل رہا تھا نا تب ہم بھی ایک بہت بڑے آئیڈینٹی کرائسس میں آ گئے تھے کہ یار وہاں پر تو سب صحیح ہیں, تو یہ تو صحیح سے رہ رہے ہیں. اگر کچھ ڈیٹیل میں نہیں بول پاتا یار, کچھ ہیٹریڈ ہے انڈیا میں کچھ لوگوں کے اندر پاکستانیوں کے خلاف, and they wrongly attribute that to religion or a religious conflict or that colonial idea of Muslims and Hindus are eternal enemies that many people on either side of the border have internalized. I will also concede that Pakistan has projected that historically a lot more than India. Let's be fair about that. From what I've heard and what I've been told by my counterparts, you don't find the kind of hate literature in Indian history textbooks that sometimes seeps into some Pakistani textbooks about Hindus. Of course. تو ہم نے کیا ہے یہ اور غلط کیا ہے. تو اگر یہی ہوتا تو بنگلہ دیش اور انڈیا اتنے اچھے کیوں ہیں؟ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں, وہاں بھی مسلمان ہیں نا, وہ بھی تو پاکستان موومنٹ کا حصہ تھے نا, ساتھ ہی تھے, ہم نے ساتھ ہی ملک بنایا ہے نا. تو اگر آپ وہاں سے کھل کے ٹریڈ کر سکتے ہیں اور سارے ریلیشن شپ اچھے ہو سکتے ہیں, وہ بھی تو مسلمان ہیں, وہ بھی تو ہندو ہیں. تو اگر ایک آپ کا آئیڈیا ہے کہ مسلمان بنا ہی ہندو سے نفرت کرنے کے لیے تھا, تو بنگلہ دیش میں انہوں نے کوئی ایمان چھوڑ کر اپنا تو نہیں ٹریڈ کرنا شروع کی. تو پاکستان کے بارے میں بھی کافی غلط خیالات ہیں انڈیا میں. اور جینوئنلی اسپیکنگ میں انڈیا گیا تھا, صرف پیار ملا. جو انڈین پاکستانی آئے ان سے, آپ پاکستان آئے ان سے آپ پوچھیں, بولیں گے صرف پیار ملا. لوگوں کو نہیں ہے یار نفرتیں ہیں, ملک اور ملک کے مفادات ہیں جنہوں نے ہمیں بانٹا ہوا ہے اور ایک دوسرے سے نفرت کروائی ہے تاکہ ان کے بینک بیلنسز بڑھتے رہیں, ان کی ریٹنگز بڑھتے رہیں. اور آج کے دور میں بات کر رہا ہوں میں, جس طرح سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ شور شرابہ چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, جو کہ بالکل سچ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج بھی آپ اگر انڈیا جائیں گے, جیسے کہ ہمارے کانٹینٹ کریٹر ہیں وائلڈ لینس بائی ابرار, ٹھیک ہے, اس بندے نے اپنا سفر شروع کیا کوچی سے, دین گوا, دین ممبئی, دین دلی, دین آگرہ, دین جے پور, دین چنڈی گڑھ. اتنا لمبا اس نے 1 مہینے کا ٹرپ کیا, اور ان کے صرف اور صرف میں میٹ اپ کی پکچرز دیکھ رہا تھا, اسٹوریز دیکھ رہا تھا. انڈین ولاگرز کافی سارے انہوں نے پورے میٹ اپ کی ویڈیوز بنائی. دہلی کے میٹ اپ میں 500-600 بندہ, ممبئی کی میٹ اپس میں سینکڑوں بندہ صرف اور صرف انسٹاگرام پہ وہ لگا رہے ہیں. ابھی تک اس بندے نے اپنے ولاگز ڈالنا شروع نہیں کیا. اتنا بہترین قسم کا رسپانس ہے. ہی واز ویری ایموشنل کہ یار یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. اور آپ بھی جب جائیں گے نا, کیونکہ ابھی ماشاء اللہ میرا ایک دوست ہے کامک, تو میں نے ان کو بولا یار کچھ وہ کروائیں, انڈیا آتا ہوں میں, سنجے رجوڑا. شہزاد بھائی آ تو جائیں, ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا جی سنجے بھائی, ایئرپورٹ سے گھر تک نہیں آ سکیں گے آپ. میں نے بولا کہ اتنے خطرناک ہو رہے, بولتے سر کوئی آنے ہی نہیں دے گا, اتنی بھیڑ ہوگی آپ چل نہیں سکیں گے. میں نے کہا سنجے بھائی مذاق کر رہے ہیں آپ. تو بھائی میں جس سے بات کرتا ہوں وہ آپ کی پوڈ کاسٹ سن رہا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی صاحب. بولتا ہے بھائی صاحب آپ کی سوچ ہے. میں نے کہا سنجے بھائی مذاق نہیں. بولتا ہے آپ کی سوچ ہے. آئی مین یو لک ایٹ دا لو لائک عرفان جونی, لک ایٹ دا لو عرفان جونی جو گیٹس فرام انڈیا ہے. میں نے بولا تھا عرفان کے سامنے, میں لٹرلی ایک وہ ناس کی جو ٹیم ہے وہ اس میں کافی سارے انڈینز ہیں. تو میں ایک ایونٹ میں گیا تھا, یہ بلین سمٹ نا یو اے گورنمنٹ نے کروایا تھا. تو جتنے بھی انڈینز مجھے وہاں پر ملے, ہر کوئی عرفان جنیجو. میں نے بولا بھائی انڈیا کے اندر مسئلہ یہ کانٹینٹ کریٹرس تو بہت سارے ہیں, لیکن عرفان جنیجو اور مورو نہیں ہے وہاں پر نا, ٹھیک ہے. وہ گیا وہاں پر تو آپ دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. پیپل ول لو ہیم, ناٹ اونلی ہیم, بہت سارے کریٹرس. ایون دو اگر ہم میں سے بھی اگر کوئی جاتا ہے نا تو بہت بڑا ڈفرینس دکھے گا. اور انڈین کریٹرس کی بھی بات کر رہا ہوں میں. اگر وہاں سے تنمے بٹ پاکستان آتا ہے, یہاں پر آپ دیکھیے گا محبت کتنی ملتی ہے. بی بی کی وائنس تو بیٹی کراچی سے ہوا ہے یار آپ پاکستان سے ہٹ ہوا بندہ. آپ یہ سوچیں کہ کوئی لیریسسٹ چلا جاتا ہے انڈیا پاکستان سے, اس کو تو کوئی جانے گا بھی نہیں. ایون تو ان کو لیریسسٹ کہنا ذرا ایک تذلیل کی بات ہوگی, کیونکہ وہ ایک لیجنڈ ہے.
بٹ جاوید اختر صاحب جب آئے لوگ قدموں میں پڑھ کے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے اس طرح ٹریٹ کیا کہ کوئی ڈی ٹی آ گئی ہے, قدموں میں ان کے مطلب پیر پکڑ کے رونے ہی چالتے کہ تو زیادہ ہی ہو گیا ہے یار, کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو. سو the love and respect is mutual. I do think that in terms of arts and artists, we are very unkind to our own artists. We are very, very unkind to our own artists. آپ جتنے ہمارے لیجنڈس دیکھ لیں, in many ways they have become legends despite of Pakistan, not because of Pakistan. ایک زمانے میں ہم نے نوٹس بھی کیا ہے کہ اگر انڈیا کا ٹھپا لگ گیا تو تیرے پیسے بڑھ جائیں گے. سر میں فیصل رفیع آیا ہوا تھا پوڈ کاسٹ پہ, اس نے من کی لگن کا ڈیمو پوجا بھٹ کے بوائے فرینڈ کو دے کر, پوجا بھٹ کو سنوا کر, راحت کا بالی ووڈ میں جو من کی لگن آیا تھا اس طرح آیا تھا, اس کے گھر پہ وہ ڈیمو پڑا ہوا تھا, وہ CD برن کر کے دی تھی جو انڈیا گئی تھی. ہی سیڈ کہ راحت کو تو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا. نہ کرو یار, نصرت کے بعد راحت کو کون پوچھ رہا تھا یار یہاں پر. سوچو ہاؤ ڈو موسٹ پاکستانیز نو اباؤٹ راحت فتح علی خان. من کی لگن, اور ایک اور جو گانا تھا من کی لگن تھا, پھر ایک اور اسی طرح کا بالی ووڈ میں ساتھ دیا جیا دھڑک دھڑک جیا دھڑک دھڑک, وہاں سے راحت فتح علی خان بنا نا. ہم تو عاطف اسلم, آف کورس عاطف اسلم واز گریٹ, عادت واز اے گیم چینجر. فواد خان ایک بہت بہترین ایگزامپل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈرامے کرتے تھے نا یہاں پہ, وہاں فلم کی آؤٹ اسٹینڈنگ. آپ نام شکیل صدیقی یار, پاکستان نے بہت کم ہیں جو پاکستان نے سٹارز بنائے ہیں. کون سٹارز بنائے کون؟ انڈیا کے ٹھپے کے کو ہٹا کر بتائے نا. آبدہ پروین, امان اللہ, اسٹار آبدہ پروین کیا ہو گیا یار, لیجنڈ ہے آبدہ پروین, لیجنڈ ہے مانتے ہیں, لیکن ابھی آپ نے کہا نا انکائنڈ ہے, پاکستانی انکائنڈ ہے, آپ نے بتایا ہیں یار ہیں وہ. اب دیکھو عرفان ہے, انسان ہے. اگر ہم کانٹینٹ کریٹرس کی اگر لسٹ بنائیں کہ کس نے سب سے کم بھنڈ مارے ہیں, شاید عرفان ہو. کہ یار فینومنل کانٹینٹ, انٹیلیجنٹ مین, ٹرائز ٹو ڈو ایوری تھنگ رائٹ. مطلب عرفان اس طرح کا ہے کہ میرے خیال سے انکل آنٹی دیکھتے ہوں گے تو سوچیں گے یار کاش ہمارا دماد ایسا ہوتا ہے, کتنا پیارا آدمی ہے. The reason I'm giving his example is because when you think of somebody who mashallah lives a perfect life and does good, Irfan Junejo comes to mind. وہ بھی 2-3 دفعہ مسئلوں میں پڑ چکا ہے یار, جب وہ ٹرول ہو چکا ہے. تو جب اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, ہم تو جو گنہگار لوگ ہیں جن کو کچھ باتوں پہ بنتا ہی ہے, تو مشکل ہوتی ہے یار زندگی, مشکل ہوتی ہے جب آپ اس طرح سے اتنے لیول پہ ٹرول ہو رہے ہو, اس کے بعد واپس صبح اٹھ کے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں نے یہاں کیا ہے ہم ان کو اس طرح سے رسپیکٹ نہیں دیتے جس طرح دینی چاہیے یار. امان اللہ صاحب ہیں, ورلڈ کے ٹاپ کمیڈینس کی لسٹ بنائیں گے تو ان کا نام آنا چاہیے. اور میں نے دیکھا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ایک ویڈیو آئی تھی کہ ان کے بچے لڑ رہے تھے کہ جی ان کو دفنانے کی یہاں پرمیشن دی جائے. اس پہ پڑھا ہو رہا تھا, دے وانٹیڈ ٹو بلڈ لائک ٹوم اسٹون فار ہیم لائک اسپیشلی ان دا گریو یارڈ. گورنمنٹ نے بولا نہیں ہم تو نہیں کرنے دیں گے. پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے فیاض الچوہان نے الحمرہ میں ایک سیریمنی کروائی جس میں آگے فیاض الچوہان نے بولا کہ نہیں ہم تو امان اللہ کو اتنا مانتے ہیں کہ ہم ان کی فیملی کو 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں, جتنے بھی پیسے تھے 5 تھے 10 تھے جو بھی تھے. پھر سہیل احمد صاحب گئے, پھر انہوں نے صحیح لی کہ بھائی آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ امان اللہ کو کچھ دے سکیں. جس آدمی نے اتنا کچھ اس ملک کو دیا ہے آپ اس کو کچھ دیں گے. پنجابی کامیڈی کا سردار, سوچو کپل شرما نے دیکھا نا تو اس نے پیر پکڑے, اس نے بولا آپ آئے تو ہیں لافٹر چیلنج میں, ٹھیک ہے, لیکن ہم آپ کو کسی کیٹیگری میں ڈال ہی نہیں سکتے کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے باس, ہم نے تو سیکھا ہے آپ سے. امان اللہ از اے مچ بگر نیم دین عمر شریف, مچ بگر. آئی تھنک وہ سب سمجھتے نہیں ہیں, تو شاید عمر شریف از اردو تو آئی تھنک زیادہ لوگ سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں. وہی بات لینگویج کا تو آتا ہے نا, کیونکہ اے لینگویج ایک بہت بڑا طبقہ سمجھ سکتا ہے سن سکتا ہے. اردو ہندی آلموسٹ سیم لینگویجز ہیں, گرامر سیم ہے, سمجھ آ جاتی ہے, تو ایک بہت بڑا ہورائزن بڑھ جاتا ہے. اس طرح انگریزی کامیڈی کی بات کریں گے تو پھر پوری دنیا مطلب امریکہ سے جاپان تک کہیں نہ کہیں سن ہی سکتا ہے, جم کیری اور یہ سارے کے سارے. یا پھر ہم مسٹر بین کی بات اپنے ٹائم کے لیجنڈس کی بات کر لیں. آئی ڈونٹ نو اگر آپ کانسرٹ جاتے تو میں بہت جاتا تھا, ٹھیک ہے. اس ٹائم بیٹل آف دا بینڈز ونر آرو تھا,
آپ کو یاد ہے وہ تو ایک بہت ہی بڑا بینڈ تھا, تو ان کو فاروق شاید کوئی دکان چلاتا ہے شیل سلیکٹ ٹائپ کی, جی جی, کینیڈا امریکہ میں. نبیل اسی ٹائم چلا گیا تھا جو اس کا گٹار پلیئر ہے, ٹھیک ہے. خالد آئی تھنک سیشن پلے کر رہا ہوتا ہے بینڈز وغیرہ کے لیے. لک ایٹ آل دا پیپل, لسٹ کرنا شروع کریں نا. یہ تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو کہ تھے بہت بڑے, لیکن ہم اگر مہدی حسن صاحب کی بات کریں ان کا اینڈ کس طرح سے ہوا ہے پتہ ہے یار. 50-50 والے بھی, اسماعیل طارا صاحب کا بھی انتقال ہوا, اور ان کے ساتھ جو تھے وہ ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا. آئی تھنک اٹ ڈڈ ناٹ ایون رجسٹر کہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں. اسماعیل طارا صاحب یار, میں ناپا پہ 4 سال پڑھا چکا ہوں. پڑھا چکے ہیں؟ جی میں 4 سال ناپا پہ پڑھا چکا ہوں. ضیاء صاحب ہوتے تھے. بہت اچھی بات ہے کہ جب ضیاء صاحب کو ایک عزت ملی, احترام ملا, بٹ وی ڈڈ ناٹ گیو ہم ہز فلاورز وین ہی واز ہیئر. وی ڈڈ ناٹ. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے ناپا کے جو ہم لوگ تھے کوئی نہیں جانتا تھا ان کو, کیونکہ میں گیا تھا. جانتے تو سب لوگ ہوں گے. میں پورے ماسس کی بات کر رہا ہوں. انتقال کے بعد جاننا, ٹھیک ہے, انتقال کے بعد لوگوں نے دیکھنا شروع کیا, یار یہ تو وہ بندہ ہے, کیا بندہ ہے, ایسی اردو اور ایسی انگریزی زبردست, ایسا دنیا میں کوئی نہیں تھا بھائی. وہ تو ہے بہت سارے, آپ جانتے تھے, میں جانتا نا, میں بہت بڑا فین تھا. ابھی ریسنٹلی عالمی اردو کانفرنس ہوئی تھی, میں گیا ہی اس لیے تھا, میں بولا دیکھنا ہے ان سے. اور جب میں نے اس سے, وہ جو دانیال عمر وہاں پر کام کرتا ہے, اس سے میں نے بولا دانیال بھائی مجھے صرف اور صرف سلام دعا کروا دیں, ٹھیک ہے. تصویر تو سین ہی نہیں ہے میرا, تصویر لے ہی نہیں سکتا مجھے, میں کہاں پر آتا. جیسی میں اندر گیا تو وہ انہوں نے مجھے دیکھا, میں نے بولا میں بات کیا کروں, اسٹار اسٹرک, ٹھیک ہے, بہت کم زندگی میں ہوں اسٹار اسٹرک. میں نے بولا السلام علیکم, آئی ایم اے بگ فین آف یو, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو. پکی کھینچی ہوئی برٹش ایکسنٹ, اور دب گیا میں نے بولا یار اس بندے سے میں اردو میں بات کروں گا تب بھی پریشان ہوں گا کہ یار انڈسٹری میں تو جو بھی ہے وہ ظاہری بات ہے. ضیاء صاحب آ جائیں تو سب کھڑے ہو جائیں, سر جھکا دیں, اور جب بھی وہ کچھ بولتے تھے آبویسلی ہالس فل ہوتے تھے. اور وہاں پر بھی بہت پرابلی کے ماسز میں اتنا, مطلب ہم ٹی وی چینلس کی بات کرتے ہیں, ٹی وی چینلس پہ آ کے کہ ضیاء صاحب کا انتقال ہو گیا, ایک بڑی ہستی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں تو روز ناپا جاتا تھا, آپ لوگوں کی تو ڈی این جی وینز نہیں کھڑی ہوتی ہیں, کیا ہوتی ہیں, ڈی این ایس جی وینز جو بھی ہوتی ہیں, سیٹلائٹ والی جو وینز ہوتی ہیں, جو بھی وہ تو نہیں کھڑی بھی ہوتی تھی روز کہ ہم ضیاء صاحب کا کوئی انٹرویو لیں ہیں, ضیاء صاحب کے ساتھ بات کریں, یا ان کا کوئی آپ یا ہی واز ایٹ ناپا ایوری ڈے ٹیچنگ. آئی مین obviously his legacy will live on and he's done phenomenal work, all of that, but we did not give him his flowers as much as we should have. اور ہم کافی ساری ایگزامپلس تو ہم دے بھی نہیں سکتے, بہت ساری چیزیں ہمیں یاد بھی نہیں, ظاہر سی بات ہے, ہم کمپیوٹر تو لے کر نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن وہ نام ہے جو کہ ہمارے دماغ میں تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں. ایسے ہی بہت سارے نام ہوں گے, لیکن میں عامر ذکی کو سنتا تھا, بہت شوق سے سنتا تھا. میں ادھر ہی رہتا تھا قریبی, گلزار صاحب کا گٹار اسٹور تھا بیٹلس کے نام سے. ہاں میں گٹار بھی خریدا تھا, مجھے شوق بہت زیادہ تھا, سیکھ نہیں سکا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ جو گٹار وٹار لگے ہوئے ہیں نا, یہ عامر ذکی بناتا ہے. میں کیا 1500 کے گٹار؟ میں نے کہا کیا مطلب گلزار بھائی؟ بولتا ہے ہاں وہ ٹوٹ جاتے ہیں نا گٹار, اس کی لکڑی وکڑی میں دے دیتا ہوں, گٹار بنا کے دے دیتا ہے, تو مل جاتے ہیں اس کو کوئی 500-1000 روپے. عامر ذکی, لائک look at him play and it's just beautiful. اسکل بہت لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, بٹ جو سول ہے نا, عامر ذکی سول ہے اس کی میوزک میں. when you listen to him play the guitar, اس طرح پیسے کما رہا تھا پاکستان میں, and then also died without a lot and a lot of issues. تو ہاں شہزاد کیسر کا مجھے فون آیا تھا, اینک والا جن. کون نہیں ہے پاکستان میں جس نے اینک والا جن نہ دیکھا ہو بڑے ہوتے ہوئے؟ پورے ہمارے بچپن کا حصہ ہے, سمجھو ہمارا ہیری پاٹر ہے. ہمارا ہیری پاٹر اینک والا جن ہے. شہزاد کیسر کا مجھے فون آیا کہ یار مجھے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کسی نے مجھ سے بولا کہ اینک والا جن پارٹ 2 بنا رہے ہیں. میں نے 1-2 ایپیسوڈ بنائی, وہ بھاگ گیا. اب میری زندگی کے جو بھی ارننگ تھیں وہ اس میں لگ گئی ہیں, اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. جیسے اینک والا جن, somebody we all grew up watching. کسی نے تصویر لگائی تھی, اب آئی ڈونٹ نو وہ فیک تھی یا نہیں تھی, بٹ جو بل بطوڑی کا کیریکٹر پلے کر رہی تھی وہ کسی روڈ پہ بھی مانگ رہی تھی. اولمپک میڈلز والا ایک کباڑیا اپنے میڈلز بیچ رہا تھا. یہ خبریں جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائیں تو گورنمنٹ اناؤنس کر دیتے ہیں ہم 10 لاکھ دے رہے ہیں. دیٹس ناٹ اے فکس یار, یو نیڈ اے سسٹم. You need a system where you value people who've given you so much. How can I put a value on what I felt when I've listened to Mehdi Hasan? کیا ہے اس کی ویلیو میری زندگی پر؟
اور ہم رسپیکٹ ہی نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے مذاق ہے کہ یار علی سیٹھی اگر کووڈ میں بیٹھا 3 گھنٹے 2 گھنٹے آپ کے لیے لائیو کر رہا ہے تو بچودی کر لو اس کے ساتھ, اس میں زیادہ شغل ہے. کووڈ میں لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ ابھی آرٹ کی ویلیو کیا ہے. جب میری مینٹل ہیلتھ تباہ ہو رہی ہے اور میں علی سیٹھی کو گانے میں سنتے لیتا ہوں تو میں تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہوں. نہیں ہوتا آرٹ, نیٹ فلکس نہیں ایگزسٹ کرتا, میوزک نہیں ایگزسٹ کرتی, کیا کر لیتے آپ کووڈ میں؟ بیٹھتے گھر پہ. سب کی ڈیورسز ہو جاتی. نیٹ فلکس کتنا دیکھا گیا ہے یار کووڈ میں, نیٹ فلکس ہی نیٹ فلکس تھا. سو وی ڈونٹ اینڈ اب پاکستانی اس بات سے ناراض ہوں ناؤ, لیکن انڈیا فار سم ریزن آرٹسٹ کی بہت عزت کرتا ہے. اور بات گھوم کر آتی ہے آپ کی فیلڈ کے اوپر بھی, میری فیلڈ. ٹھیک ہے, میں ذرا یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی کافی ٹائم سے سوچ رہا ہوں کہ یار یہ چیز کافی زمانے سے ایگزسٹ کرتی ہے اسٹینڈ اپ کامیڈی, لیکن ہم اس کو اس لیول پر اسکیل نہیں کر پائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ اسٹینڈ اپ کامیڈین آپ ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. دانیال مجھے بتاؤ کہ اگر پاکستان میں بیٹ اور بال نہیں ایگزسٹ کرتا, آپ بابر اعظم بنا کے دکھا دو. اگر پورے پاکستان میں ایک جگہ نہیں ہوتی جہاں آپ کرکٹ کھیل سکیں, آپ بابر اعظم تھوڑی بن سکتے تھے یار. پورے پاکستان میں ایک کامیڈی کلب نہیں ہے. اسٹینڈ اپ کامیڈین, دیکھیے اسٹینڈ اپ کامیڈی ایک بہت اسپیسیفک فیلڈ ہے. عمر شریف, امان اللہ آر آلسو گریٹ بیکاز ان کو وہ لائیو شوز ملتے تھے. وہ اسٹیج شوز میں کر کے ان کا کرافٹ اتنا پرفیکٹ ہوا ہے کہ جب آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے تو اٹ لک سو گڈ. اب تک بڑے لوگ ہیں یار کمیڈینز میں, چلے نام نہیں لوں گا ان کا, بٹ گریٹ انڈین لافٹر چیلنج پہ جا کر جو لیجنڈ بن چکے ہیں, جو پرانے اسٹیج شو کے کامیڈی کے جوکس کر رہے ہیں, بیکاز دے نو دوز ورک رائٹ. وائی ڈو آئی نو دس جوک ورکس؟ کیونکہ میں 300 اسٹیج شو کیے, روز اسٹیج شو لگا ہے. اب اگر میں 5 سال ہر رات اسٹیج شو کر رہا ہوں, 350 دن انٹو 5 کر لیں اگر آپ 1750, تو 1750 شوز کے بعد مجھے پتہ ہوگا نا کہ یار بیسٹ جوکس کون سے ہیں. The way stand-up comedy works is what people don't realize. People think it's Phil Buddy, it's improvised comedy. کہ ذاکر خان اسٹیج پہ گیا, اس نے بول دیا واو کیا آدمی ہے یہ, تو پاسبل ہی نہیں ہے. which is why sometimes when I meet people they're like یار فنی کیوں نہیں ہو رہے بھائی. It's like saying بابر اعظم اگر میں ڈنر پہ آئے تو وہ بیٹ لے کے شروع ہو جائے. It's what I do, it's not who I am. تو اسٹینڈ اپ کامیڈی نیڈز دیٹ کہ یار میں ایک جوک لکھوں, میں اس کو ٹرائی کروں, میں اس کو پھر سے ٹرائی کروں, اس کو بہتر کروں. وہ جب 1 سال میں فل پالش ہو جائے تو پھر میں اس کو اسپیشل بنا کر بیچ سکوں. تو وہ وینیوز ایگزسٹ کرتے نہیں ہیں. ہم لوگوں نے کچھ 12 سال محنت کر کے کچھ اسپیسیز بنائیں جہاں کامیڈی ہو سکے. 12 سال 2013 ہو گئے. 2010 میں نے پہلا اسٹینڈ اپ شو کیا تھا. تب آڈینس کو سمجھانا پڑتا تھا امپروو کیا ہوتا ہے, اسٹینڈ اپ کیا ہوتی ہے. لاہور کا پہلا امپروو ٹروپ ہم نے شروع کیا تھا روم فار امپروو کے نام سے. تو میرے کو 1000 شوز ہو چکے ہوں گے یار. تو وی ڈونٹ ہیو دیٹ رائٹ. دا ریزن آئی ریئلی ریسپیکٹ پاکستانی اسٹینڈ اپ کمیڈینز از ان کی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, مینی ٹائمز اٹس دا فرسٹ آرٹیکولیشن آف دیٹ جوک, کہ پہلی دفعہ ہی سوچا, بولا اور ویڈیو بنا کے ڈال دی. وہ اتنا را ہے اور وہ اتنا اچھا ہے. ابھی ایک بہت مجھے اچھی اسٹینڈ اپ کامیڈی کلپ لگی تھی, سواتی سچدیو ہیں انڈین کامک, بہت اچھا ان کا ایک سیٹ ہے یار. وہ 5 سال پرفارم کر چکی ہیں, 5 سال وہ سیٹ پرفارم کیا, اس کو پرفیکٹ کیا اور پھر ڈالا. ابھیشیک اپمنیو ہے, اس کی ابھی ویڈیوز آئی ہیں. وہ کوئی 2 سال سے وہ شوز کر رہا ہے. پھر جب آپ انڈیا میں شو کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی 40 شہر ہیں جہاں آپ شو کر سکتے ہیں. امریکہ میں آپ کرتے ہیں, آپ کے پاس شاید 300 ہیں. ایک کامیڈین ہے ہرش گجرال, میں کافی زیادہ فالو کرتا ہوں اس کو. وہ تو بچودیاں کرتے ہیں, وہ بنڈ کے طبیعت خراب کر دیتا ہے لوگوں کی. سو میں دیکھ رہا ہوں کہ یار ویڈیو کم اپلوڈ کرتا ہے, لیکن انسٹاگرام پہ روز شو وہ تھک گیا شو کر کے. مجھے ایسا لگتا ہے وہ یو کے میں بیٹھا ہوا کبھی. ہرش گجرال جو کر رہا ہے, ہاں, جو لوگ میرے لائیو شوز پہ آ چکے ہیں وہ نیچے کامنٹس میں لکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں. کراؤڈ ورک. پر کیا میں وہ ڈال سکتا ہوں؟ نہیں ڈال سکتا نا یار. میں پاکستان میں یہ ایک آپ ڈال نہیں سکتے, آپ ہر بات کر نہیں سکتے. لوگ بولتے ہیں بھائی تو ڈرٹی کامیڈی شو کیوں کرتا ہے؟ میں ڈرٹی کامیڈی شو اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو پتا ہو بھائی گندی باتیں ہوں گی. ڈرٹی کامیڈی از ناٹ اے جانرا آف کامیڈی.
جو میں شو ڈرٹی کامیڈی کر رہا ہوں وہ اگر میں انڈیا میں کر رہا ہوتا, وہ اگر میں امریکہ میں کر رہا ہوتا, وہ ڈرٹی کامیڈی نہیں ہوتا, وہ کامیڈی شو ہوتا. اوکے ٹھیک ہے. اینڈ اٹس ناٹ ڈرٹی کامیڈی شو ڈزنٹ مین کہ ہم ہر لائن میں گالی دیں گے, بٹ ایٹ لیسٹ وی کین ٹاک اباؤٹ ڈیٹنگ, وی کین ٹاک اباؤٹ واٹ ہیپنز آفٹر ڈیٹنگ. ہاں گندی بات ہے, بٹ وہ گندی نہیں ہے نا اس میں. جب آپ ڈیو شپیل سے سنتے ہیں آپ کو وہ گندی نہیں لگتی, جب وہ کرس راک سے سنتے ہیں آپ کو وہ گندی نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا. انڈیا میں آئی ووڈ سے مے بی ابھیشیک اپمنیو از کنسیڈرڈ اے فیملی کمیڈین, کہ یار کیوٹ سا اچھا ہے, اچھی کامیڈی کرتا ہے. سیٹس اس کے پورن دیکھنے کے بارے میں, بچپن میں جی میں پورن دیکھ رہا تھا. یہ ڈرٹی جوکس نہیں ہیں, دیز وونٹ بی کلاسیفائڈ ایز ڈرٹی جوکس. ٹھیک ہے. جس طرح بسی کامیڈی کرتا ہے اس میں بھی گالیاں والیاں ہوتی ہیں, لیکن بسی اور ہرش گجرال جب ہوتے ہیں تو بسی بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی تو کیا بول رہے اسٹیج پہ, یہ کیسے بول سکتے ہیں. تو ایون ڈوئنگ وٹ بسی از ڈوئنگ, ایون ڈوئنگ وٹ ابھیشیک از ڈوئنگ, وہ پاکستان میں آپ ایک فیملی آڈینس کے لیے نہیں کر سکتے. سو وین وی ایڈورٹائز آر شوز ایز فیملی فرینڈلی, دین دے آر ویری فیملی فرینڈلی اینڈ ویری سیف. اس طرح سے اس سے اگر باہر جانا ہے تو اس لیے ہم بہتر, میں پریفر کرتا ہوں کہ میں سائن بورڈ لگا دوں کہ بھائی یہ ڈرٹی ہے, اس میں یہ باتیں ہوں گی, اگر آپ نے یہ باتیں نہیں سننی تو پھر مت ہے. مطلب آدھی چیزیں آپ پاکستان میں ویسے ہی نہیں بول سکتے, جو آپ کا لیوڈ ایکسپیرینس ہے وہ اب میں بول ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد آپ بولیں نہیں اب تم یہ بھی نہیں بول سکتے, لڑکے لڑکیوں کے بھی جوکس نہیں ہوتے, تو بچا کیا؟ پھر وہی بچا نا کہ سٹنگ ان ٹریفک ان افطار. یار وہ میں اگر فیس بک کھولوں تو مجھے 6 لاکھ ریلز مل جائیں گی اس کے اوپر. تو وہ جب فری میں پورا ملک دیکھ رہا ہے, میں کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ 1000 روپے کی آپ ٹکٹ لے کر آؤ؟ عجیب نہیں ہوتا جب افطار پہ آپ بیٹھتے ہو اور ٹریفک ہوتی ہے, لوگ ہارن بجا, لائک یار یہ تو مجھے فری میں مل رہا ہے. سو فار somebody who buys a ticket and comes to my show, I need to give them something that goes beyond the comedy that you see daily, so that you come again. تو جو کافی لوگ کہتے ہیں تم یہ نہیں کر رہے صحیح, وہ نہیں کر رہے, یار فیکٹ دیٹ ہم 13 سال سے کر رہے ہیں, ایک ملک جہاں یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, اس کی ایک نیش بنا کر ٹکٹیں بیچ کر 13 سال گھر چلائے ہے. اس سے پوڈ کاسٹ سے تو نہیں چل رہا نا, پچھلے کچھ 6-7 سال سے تو اسٹینڈ اپ ہیز بن مائی بریڈ اینڈ بٹر. 2018 میں نے ساری نوکریاں چھوڑ دی تھی اپنی, میرے پینک اٹیکس ہو رہے تھے, مینٹل بریک ڈاؤنز ہو رہے تھے, میں ایک دفعہ 7 نوکریاں کر رہا تھا جسٹ ٹو میک اینڈز میٹ. 7 نوکریاں 7 جگہ آئی واز امپلائڈ ایٹ ایک ٹائم سیم ٹائم. یار میں ایک اسکول میں نوکری کرتا تھا, ساتھ ہی میرا ایک رائٹنگ جاب 9 to 5 وہ تھی آف لوکیشن. اوکے. تو میں جب اسکول میں نوکری کر رہا ہوتا تھا تو میں وہاں پہ بھی نوکری ساتھ چل رہی تھی. اس کے بعد جا کر میں ایک اور اسکول میں پڑھاتا تھا, اس کے بعد جا کے میں ناپا میں پڑھاتا تھا, 4 یہ ہو گئیں. پھر میں CBM میں پڑھاتا تھا, پھر میں کالم لکھ رہا تھا اپنا, میرا ویکلی کالم آتا تھا, وہ میں ہر ہفتے لکھنا ہوتا تھا. اور پھر میری اسٹینڈ اپ چل رہا تھا جو میں ساتھ یہ 7 چیزیں ساتھ میں کرتا تھا. گڈ 7 انکم اسٹریمس. انکم سب میں ہی بری تھی. لیکن پھر اس کے بعد جب میں تھیراپی گیا اور اس نے بولا کہ کیا ہو رہا ہے, میں نے کہا کچھ نہیں, بس نہاتے بے ہوش کیا چاہ رہے ہو تم زندگی میں. لٹرلی لائک میرے یہ حالات ہو گئے تھے کہ میرے اتنے پینک اٹیکس آ رہے تھے کہ شی سیٹ می ڈاؤن اینڈ شی سیڈ اب ہم یہ سیکھیں گے کہ آئی ایم ناٹ 6, آئی ایم اے فلی گرون اڈلٹ ہوز کیا سال 26 میں بھی. اینڈ شی ہیڈ ٹو سیٹ می ڈاؤن اینڈ بی لائک وی لرن ہاؤ ٹو اسکیڈول یور ڈے, کہ 1 گھنٹے میں تم 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. اچھا اب ہمیں ہفتے میں ٹائم نکالنا پڑے گا کہ دوستوں سے ملو, میرا ٹائم ہی نہیں ہے. سیٹ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو تمہارے یو نیڈ دیٹ آفن ٹائمز اسپیشلی ان آر سوسائٹی. اب لڑکوں کو وہ جو ایک پیسے کمانے والی ڈیوٹی ہے نا, وہ اتنی آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کے اندر گلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے نیپ کیسے لے لیا. آج بھی ہوتا ہے یار. میں آج دن میں نے نیپ لے لیا تھا بکاز کل میں بالکل بھی رات میں نہیں سویا تھا. مجھے بہت گلٹ ہوا کہ یار اس نیپ میں تو میں نے یہ پوڈ کاسٹ کی کلپس بنانی تھی. وہ اب تک مجھے کھا رہی ہے بات کہ میں 2 گھنٹے سو گیا, میں نے یہ کرنا تھا. سو دس اسٹیز یو ہیو ٹو انلرن دیٹ اینڈ ریئلائز اسپیشلی ایز اے کریٹو کہ یار اگر میں نیپ لے رہا ہوں
اگر میں کتاب پڑھ رہا ہوں, اگر میں بیچ پہ بیٹھا ہوا دن ضائع کر رہا ہوں, وہ دن ضائع نہیں ہو رہا, وہ مجھے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. انویسٹ ہو رہا ہے ایک طرح سے. وہ انویسٹمنٹ نہیں, وہ اسینشیل ہے. اور ہم بیلنس کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سوتے رہیں, ٹھیک ہے, یا تو آپ کام کریں. ایکسیس آف اینی تھنگ از ہارمفل, ٹھیک ہے, لیکن کام 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 جب کر لیں گے تو پھر طبیعت خراب ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں 24 گھنٹے فون نہیں چلا سکتا رات کو چارج کیے بغیر. گڈ پوائنٹ. لیکن میں خود اپنے آپ کو چلا سکتا ہوں. اینڈ آئی نو آئی ایم سیئنگ آل آف دیز تھنگز اینڈ ٹمارو کمز آئی ول ڈو دا سیم تھنگ. میرے ایسے بھی دن آتے ہیں 4 شوٹس ہوتی ہیں, اس کے بعد اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے, 16-18 گھنٹے کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اینڈ آئی نو آئی شوڈنٹ بی سیئنگ دس, لیکن آئی شوڈنٹ بی ڈوئنگ دس, بٹ آئی نو وٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو از. بٹ دین جو انفلیشن ہے اس کے ساتھ رہنا بھی, ہم روز ڈسکس کرتے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں, پیسے کہاں سے آئیں گے اسی کرنے کے. میں بڑا حیران, میں ابھی تک وہیں پر ہی پھنسا ہوں جو آپ نے بولا نا مجھے کہ نہاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا. اب آپ ہنس رہے ہو, اب آپ ہنس رہے ہو, یہ بڑی حیرانی کی بات ہے میرے لیے نا. سر ایسی بڑی, اللہ معاف کرے, ویسے تو غلط چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نہیں, آپ اپنی حالت پہ ہنس رہے ہو, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دس, لیکن میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں نا, اٹس ناٹ. آئی وڈ بی ڈرائیونگ اینڈ میں بلنک کرتا تھا اور مجھے ریئلائز ہوتا تھا اچھا میں سو چکا ہوں, اور گاڑی چل رہی ہوتی تھی, لائک میں آگے جا چکا ہوتا تھا, چلاتے چلاتے میں سو جاتا تھا, لائک وائل ڈرائیونگ آئی وڈ جسٹ فال اسلیپ, گاڑی چلاتے ہوئے. یہ سارا اینزائٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. انگزائٹی, ٹائرڈنیس, آئی مین ایک باڈی آپ کتنا کھینچ سکتے ہو یار, ایک لیول ہے نا کہ آپ اس کو کھینچ دو. چل جوانی میں شاید آپ زیادہ کر سکتے ہو, بٹ یو آلسو ہیو ٹو ریئلائز کہ فزک تو فزیکل ہے, کیا ہم 4 گھنٹے سو رہے ہیں, ایک مینٹل بھی ہے, وچ آفن ٹائمز از بگر اسٹرگل, وچ از مائی اسٹرگل ناؤ. آئی تھنک فزیکل آئی مینیج بٹ مینٹل آئی کانٹ مینیج. کہ یار رات کے 4 بجے اگر یوٹیوب کامنٹس دیکھنا شروع کر دوں, ہاؤ ڈو یو ڈسکنیکٹ, لائک دا ورک دیٹ وی ڈو, کہتے ہیں یو شوڈ ڈسکنیکٹ. کیسے کروں میں نہیں رکھوں پوڈ کاسٹ ریکارڈنگ, پھر بھی میں یوٹیوب کامنٹس تو دیکھوں گا نا, لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو پڑھوں گا نا. لوگوں کو لگتا ہے میں اے آئی یوز کرتا ہوں ٹو رسپونڈ ٹو یوٹیوب کامنٹس. اب آپ بہت رسپونڈ کرتے ہو, اچھی بات. کسی نے اگر اپنی زندگی کے 10-15 سیکنڈ نکال کے مجھے کچھ کہا ہے, میں کون ہوں کہ میں اس کو 2 سیکنڈ نہیں دے سکتا, مطلب ایک ہارٹ تو بھیج سکتا ہوں نا. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اگر بہت زیادہ ہیٹ دکھتی ہے نا, ٹھیک ہے, سو آپ ہر چیز کا پھر رپلائی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, میں بھی اس فیلڈ میں ہوں پچھلے 9 سال سے, اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے. فیس بک پر جس طرح سے رویہ ہوتا ہے, فیس بک پر تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. وہاں پر تو پھر اٹینشن لینے کے لیے لوگ کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. تو پھر میں ایک پوائنٹ پر آ کر نا میں بہت تکلیف میں رہا ہوں, اور میں اس چیز پر بلیو بھی نہیں کرتا تھا, تھیراپی ویراپی. لیکن پھر بعد میں زیادہ پرانی بات نہیں, میں 2 ہفتے پرانی بات کروں گا. 2 ہفتے پہلے مجھے جانا پڑا, اور ایسے نہیں کہ بہت برا حال تھا میرا, مجھے جانا پڑا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہاں یار ورک تھیراپی بھی ایک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, بات کرتا ہوں ان سے کہ ہوتا کیا ہے. اور پرابلم تھا, اتنا بڑا نہیں تھا لیکن تھا. لیکن جب ان سے بات ہوئی, ٹھیک ہے, سائیکالوجسٹ سے بات ہوئی, جس طرح سے اس نے مجھے فریم ورک کر کے بتایا, آپ والی بات کہ بچوں کی طرح سمجھایا کہ بیٹا صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ٹائم یہ اور اس کو تم نے اگر فالو کر لیا نا, اور ایسا ہو سکتا ہے کہ فالو نہ ہو تو 1 ہفتے بعد دوبارہ آنا اگر فالو نہ کر پا رہے ہو. میں نے بولا یار وہ بچپن دوبارہ واپس آ گیا. اینڈ میں اس کو اچھے نظریے سے دیکھ رہا ہوں لٹرلی بھی, اور وہ واقعی میں اس اسکیجول کو 20-30% فالو کر رہا ہوں. تو مجھے بہت بہتری آ رہی ہے کہ صبح اٹھتے ہی فون یوز نہیں کرنا, اور اپنے آپ کو بولنا ہے کہ آئی ایم گنا بی مائنڈفل اباؤٹ مائی ورک ٹوڈے اینڈ آئی ول فالو مائی روٹین. اپنے آپ کو منہ سے 3 مرتبہ بولنے کا اس نے بولا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از سم ہاؤ سب کانشیسلی ان مائی مائنڈ اٹس ورکنگ فار می, اینڈ آئی ریئلی لو دس پروسیس. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاؤں فار ایگزامپل پچھلے 1 ہفتے کے, اس ہفتے ہم لوگوں نے یہ نوا پوڈ کاسٹ ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے بولا کھینچ کے رکھوں گا میں, کیونکہ میرا آپ کا مسئلہ تھا کام زیادہ کرنا, میرا مسئلہ تھا کام نہ کرنا. اگین وہی والی بات کہ آپ جو بات کر رہے تھے اس سے میں ریلیٹ نہیں کر سکتا تھا. سر بٹ وہ گلٹ نہیں ہونا چاہیے نا, آپ کی باڈی کو چاہیے کہ یار اگر میں 2 ہفتے نہیں کام کر رہا. ساتھ میں کر ہی نہیں رہا تھا کام. کتنا ٹائم ہو گیا تھا؟ کر ہی نہیں رہا تھا نا کام. میں اس سے ڈسکس کر رہا ہوں, کل کروں گا. جب آپ نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کنٹینیوس اینزائٹی میں جا رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ مجھ سے بالکل ہی اپوزٹ ہے. میرا وہ ہے کہ یار آج مجھے کام کرنا ہے, نہیں کر رہا. 3 دن بعد رات میں نیند نہیں آ رہی, پوری رات یہ سوچ رہا ہوں کہ یار نہیں ہوگا. پھر اگلے دن آ گئے, دوست آ گئے. ٹھیک ہے, اب میں دوسروں کو کیا بلیم کروں, غلط بات ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں خود دوستوں کو بلاتا تھا. ٹھیک ہے,
یہ ضروری ہیں چیزیں ہیں. تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کام ہی نہیں کر رہا نا, 2 ہفتے دوستوں کو بلا رہا ہوں میں کنٹینیوسلی. یہ کریٹو لوگ جو ہیں نا, ہمیں یہ چاہیے ہوتے ہیں اسپیلس. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ذکر, جب میں تھیراپی گیا تو میں نے ایک ساتھ کی 7 نوکریاں چھوڑی, کیونکہ میں 6 مہینے مجھے بستر سے نکلنا اسٹرگل لگ رہا تھا. لوگ بولتے ہیں نا, لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے بولنا کہ کیا ہو گیا برو, جم جاؤ, اٹ ہیلپ می. شور اٹ ہیلپ یو یار, لیکن میں اگر پانی مجھے پتہ ہے ڈسپینسر میرے کمرے کے باہر ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ پیاسا رہ لے پانی, یہ میرے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے. فزیکل اسٹرینتھ تو نہیں, فزیکل تو ہے آف کورس یار, یہ مینٹل اسٹرینتھ کی بات ہو رہی ہے. یہ بس ایک گٹ ایک فیلنگ ہے یار کہ لٹرلی ایون اف یو آر لائنگ ڈاؤن, ڈرائیو ہی نہیں ہے, یو فیل لائک ڈمبلز رکھے ہوئے کسی نے آپ کے اوپر. تو یہ برن آؤٹ از ریئل, اٹ ہیپنس. اس میں آپ کو گلٹ بھی ہوتا ہے کہ یار میں مطلب ہفتہ ہو گیا میں بستر سے نہیں اٹھا. Anybody who has not experienced depression, who talks about depression, is like, اگر آپ زمین پہ ہو اور کوئی بندہ سوئمنگ کر رہا ہے اور آپ بولو ابھی ٹانگوں پہ کیوں نہیں چل رہا, ہاتھ کیوں ہلا رہے ہیں, میں تو روز ٹانگیں چلاتا ہوں, میں تو چلتا ہوں. But you're not surrounded by that weight of water that I am. And that may be perceived when people say that یہ ہے نہیں, تم نے بنا لیا ہے. تو ٹھیک بنا لیا ہے نا, بن گیا بھائی. سائیکوسومیٹک پین ہوتا ہے, وہ سائنٹیفک ہے. کسی کو ہوتا ہے کہ جی میری کونی میں درد ہے, ایکس رے کرواؤ, ایم آر آئی کرواؤ, کچھ بھی نہیں ہے, دماغ میں ہے کہ میری کونی میں درد ہے. بہت ٹھیک ہے نا, اگریڈ. یہ ہوتے ہیں, دس از سائنٹیفکلی پروون دیٹ دس ہیپنس. سیزرز ہوتے ہیں. سو آپ آگے سے بول رہے ابھی نہیں تو اس نے بنایا ہوا ہے بھائی, اس کے لیے تو ریئل ہے نا یار. ہاؤ یو ہیلپنگ اٹ, کیسے ہیلپ کر رہے ہو سامنے والے, یا ہاؤ از دس ہیلپ فل ٹو ہیم, یعنی یہ فیک ہے, بکواس کر رہا ہے. انفیکٹ وہ جو آلریڈی گلٹ میں ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا, وہ اور گلٹ میں مر جائے کہ اب میں فیک بھی کر رہا ہوں اٹینشن کے لیے. I think this also links to what we're talking about Facebook. People جو unkind ہونے کی میں بات کر رہا تھا یار, کہ کل کو اگر ہم لگے رہے جو چیز ہم کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے 5 سال بعد 10 سال بعد اس چیز کا آپ کو ریوارڈ ملے, یہ چیز بڑی ہو جائے, اینڈ دین اگر کچھ اچھا ہوا, پیپل لائک واہ یار کسی نے اچھا کام کیا. ان میں سے اکثر وہی لوگ ہوں گے جو گالیاں دیتے ہیں جب ہم آج کر رہے ہیں 100%, اور ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ یار دوسرے کے لیے کتنا مشکل تھا صبح اٹھ کر یہ گالی پڑھ کر واپس وہی کرنا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تالیاں بجانا بہت آسان ہوتا ہے کہ یار تو نے یہ اچیو کر لیا, لیکن جب آپ کر رہے ہو اور آپ اس کے راستے میں باربڈ وائرز ڈال دو, when you look back and you're like wow he crossed all these barbed wires and did it, what a phenomenal achievement. Yeah, maybe had you not put those barbed wires in my way, this would have been easier. And what about all those people who died on the way on those barbed wires that you put, who couldn't come through? Let's not make life this hard for content creators who are making content because they want to give you something. ہم آپ سے کچھ مانگ نہیں رہے. میں تو کبھی یہ بھی نہیں بولتا لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل, کچھ مجھے عجیب لگتا ہے کہ یار میں کیوں مانگوں کسی سے کچھ, مجھے لگتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں. اور ایون تو بولا بھی جا سکتا ہے, بالکل بولا جا سکتا ہے یار, میں بول پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل دانیال, مطلب یہ اچھی بات ہے, یہ بولنی چاہیے, بٹ ہر ویڈیو میں بولنا تھوڑا عجیب لگتا ہے. میں اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ہمارے فیس بک پر یا پھر انسٹاگرام پر لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ لوگوں کو پھر لوگ دیکھ کر پھر آگے بڑھ جاتے ہیں, تو لوگوں کو پھر یاد بھی دلانا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کو, اس لیے میں اینڈ میں رکھنے کا سوچتا ہوں, ابھی تو نہیں رکھا لیکن میں رکھوں گا, کہ اینڈ میں اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی اب تک تو اس چینل کو لائک کریں, ٹھیک ہے, مطلب اس چینل کو سبسکرائب کریں, سمپل فالو کریں, کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ بھول جاتے ہیں. ایک اچھا آئیڈیا, ایک دفعہ ریکارڈ کر دو اور ایڈیٹر کو بولو ہر ویڈیو کے اینڈ پہ ڈال دے, ہر دفعہ بولنا نہیں جانا. ہاں یہ that's the right way to do. اور آپ نے جو کامنٹ کی بات کی نا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شہزاد بھائی, اب تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل دور کر دوں اس چیز سے, اور اسی وجہ سے میں پڑھتا ہوں سارے کے سارے, لیکن رپلائی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. کافی سارے فیس بک پر تو پڑھتا بھی نہیں ہوں میں, کیونکہ 1-2 کامنٹ تو ایسے بھی رہے ہیں میری لائف میں جنہوں نے مجھے بہت لمبے ٹائم تک پریشان کر رکھا ہے. دانیال کل مجھے ای میل آیا کہ میرے جو والد ہیں وہ ICU میں ہیں اور میں باہر بیٹھا ہوں اور میں اندر ان کو کئی دنوں سے ان کا خیال رکھ رہا ہوں. آج میں نے باہر بیٹھ کے آپ کے اور زرار کی پوڈ کاسٹ سنی, اور وہ 2 گھنٹے کے لیے آئی فیلٹ اے بٹ بیٹر. سو جو لوگ بولتے ہیں نا یار کوئی مینیجر رکھ لو, ڈونٹ ریڈ آل دا کامنٹس, ایسی ای میلز اور ایسی باتیں ہیں وچ از وائی آئی ڈو واٹ آئی ڈو. یس. تو اگر دوسرا سائڈ کی بات کر رہے ہیں اس وقت ہم, سر اگر یہی نہیں ہوگا, that's why we are making this content because of these people. پیسہ نہیں ہے, ضلالت ہے, گالیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور کام ملنا بند ہو جاتا ہے اگر کھل کے آپ کچھ بات کر دیں, ٹھیک ہے, دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں, کیوں کر رہے ہیں ہم؟ سب فیکٹرز جو ہے نا یار,
اس کو آپ نارسسزم بول لیں, ویلیڈیشن بول لیں, اٹینشن سیک, جو بھی بولتے ہیں یار, اچھا لگتا ہے جب اس طرح کی بات کرتا ہے کوئی. اچھا لگتا ہے جب بولتا ہے یار کہ دس از واٹ آئی واز اسٹرگلنگ وتھ, یہ میں نے تمہاری باتیں سنی. میں مینٹل ہیلتھ کی باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ اس کو ویپنائز کر کے میرے خلاف یوز کریں. وے آئی ہیو بن ٹاکنگ اباؤٹ دس اوپنلی فار سو لانگ. 2016 میں نے ٹیڈ ٹاک دی تھی مینٹل ہیلتھ پہ, جب اتنی بات نہیں ہو رہی تھی. اب جب میں کسی پارٹی کو بھی تنقید کروں نا تو مجھے ریپلائز کے آتے ہیں ابھی تو سوسائڈ کر لے گا, ابھی سوسائڈل ہے, یہ دیکھ اس کو. مجھے پتہ ہے کہ لوگ یہ باتیں کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ میں اگر اپنا زخم دکھاؤں تو وہ جس طرح WWE میں نہیں ہوتا کہ جہاں بھی وہ بینڈیج پہن کے آ جائے اس پہ ہی اس کو اٹیک کرتے ہیں. آئی نو دس ول ہیپن. اسی لیے تو آپ بات کر رہے ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنی ہمت آ گئی ہے. بٹ آئی آلسو نو دیٹ دیر ملینز آؤٹ دیر ہو آر فیلنگ دا سیم. اینڈ ایون اف ون آف دیم, یہ آیا یار کسی نے, میں سمجھ نہیں آیا, میں پوری رات جاگا رہا, کسی نے بولا یار کہ آئی واز آن دا برنک اینڈ آئی واز اباؤٹ ٹو اینڈ اٹ آل اینڈ آئی ہرڈ دا پوڈ کاسٹ اینڈ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ ویل اینڈ آئی ہیو دس جاب, سو تھینک. میں یہ کیسے کوانٹیفائی کر لوں جب لوگ بولتے ہیں بھائی تو نے کیا کر لیا اپنی زندگی میں, کیا اکھاڑ لیا تو نے, میں کیا ویلیو ڈالوں کہ یار یہ ایک زندگی تھی جو ختم ہو سکتی تھی, وہ نہیں ہوئی, اور میں نے کچھ نہیں کیا, یہ اللہ نے کیا, قدرت نے کیا, یونیورس نے کیا, کسی طرح ہو گیا. تو اب اس کے بعد میں نے آئی تھنک اپنی زندگی کا جو لائف کا پرپز تھا وہ تو جی لیا کہ کچھ کر لیا. میں نے دیکھتا ہوں آپ جو ہے وہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہو کنٹینیوسلی, ٹھیک ہے, آئی لو اٹ. میں اکثر و بیشتر یہی ای میل والی بات ہو, ہر کانٹینٹ کریٹر اس بات سے ریلیٹ کر سکتا ہے کہ یہ ایک دم جو ہیٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ کم ہے, لیکن جو پیراگراف لوگ لکھ رہے ہیں, اسپیشلی ڈی ایم کر رہے ہیں, کوئی ای میل کر رہا ہے. ایون دو ابھی کچھ ٹائم پرانی بات ہے, میں نا آپ کو ڈنکن اونٹس پر تھا, ایک خاتون میرے برابر میں حجابی تھی اور مجھے میرے برابر میں, اور انہوں نے بولا کہ السلام علیکم دانیال بھائی, میں نے دیکھا اینڈ شی واز لوکنگ ڈاؤن. انہوں نے بولا کہ میں ایک بہت برے فیز سے گزری تھی اپنی زندگی میں صرف آپ کو یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ کی ویڈیوز مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. انہوں نے میری بڑی مدد کی, بہت بہت شکریہ. میں ان کی شکل نہیں دیکھ پایا, اور وہ پھر اپنا سامان لے چکی تھیں آلریڈی, اور وہ یہ کہہ کر چلی گئیں. اور میں ان کو دیکھ بھی نہیں پایا, اور میں اسٹن یوں کھڑا رہا کہ ایک کان میں آواز آتی ہے اور مجھے سائڈ سے دکھتا ہے کہ کوئی ہے اور یہ بول کر گیا. اینڈ آئی واز سو ہیپی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ ایک بار نہیں ہوا شہزاد بھائی, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جس بیسس کے اوپر نا ہم لگے رہتے ہیں. اٹس کہ سو بیوٹیفل, میجیکل, ویری میجیکل, الحمد للہ. یہ ڈیو شپیل نے ایک دفعہ بولا تھا کہ مایا اینجلو نے اس کو بولا تھا کہ وین یو ڈونٹ گو ہنٹنگ فار دا کمپلیمنٹس دی انسلٹس ڈونٹ ہرٹ یو. اینڈ آئی اگری کہ جب آپ کچھ بھی نہ پڑھیں تو پھر کچھ کسی سے فرق نہیں پڑے گا. بٹ کہیں نہ آرٹسٹ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. تو اگر میں اپنے آپ کو نم کر دوں کہ یار میں اپنا کام کر رہا ہوں, پسند آئے نہ آئے چڑھو, مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے, وہ دل نہیں لگے گا اس کام میں. یار آپ نے یہ بات پڑھی, اور میں نے بہت لوگوں کے منہ سے سنی ہے, کافی سارے مختلف لوگوں سے, کہ جو آپ کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے, آپ کمپلیمنٹ کی فکر نہیں کرو گے تو پھر کرٹیسزم کی فکر نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, آئی ایگری ود یو, لیکن میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے. مجھے تو فرق پڑتا ہے یار, ٹھیک ہے, اب کم فرق پڑتا ہے اس نفرت سے, لیکن اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے نا تو میں ایکچوئل میں لیتا ہوں کہ یار تھینک یو. بہت اچھی ایڈوائس ہے. ہر کوئی جو ہے نا انڈسٹری میں, اسپیشلی مجھے تو سیم ایڈوائس دیتا ہے. کیا کہ تو کیوں اتنا جسٹیفائی کرتا ہے سب کو. ہر کوئی کچھ بولے گا, تو بولے گا یہ دیکھیں ایویڈنس کہ میں نے نہیں کیا, تو پاگل ہے. اینڈ آئی ایم جسٹ لائک نہیں, پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بولے تو جھوٹا ہے اور تو نے اس ٹائم کچھ نہیں بولا تھا جب میں نے بولا تھا. کیوں, کیسے آپ کیسے مجھے جھوٹا بول سکتے ہیں یار. وین لائک اٹس آن ریکارڈ, لائک اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. میں اکثر ایسا ہوتا ہے اس ٹائم تو تم نے کچھ, میں اسکرین شاٹ نکال کے دیتا ہوں, یہ دیکھو. سو اٹ لائک دیز تھنگز افیکٹ می. لائک جنرلی کوئی یہ بول دے کہ تو گالیاں والیاں یہ وہ, I really hold my credibility and my authenticity. I can be wrong about something, but I'm honest about it. Yeah, this is where I'm coming from. This is what my opinion is. It's on the basis of this. تو وہ جب آتا ہے نا کہ مطلب بہت آسان ہے جب لوگ کہتے ہیں تو اس سے پیسے لیتا ہے. I'm like تو بتا دے کس سے میں پیسے لیتا ہوں. اور جب وہ بولتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ اس طرح کی بات بول دیتا ہوں کہ یار this is what I feel about this aspect of them. اب بتا دو وہ اس بات کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں. کسی نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے بولا بھائی تو پی ایم ایل این سے پیسے لیتا ہے. میں نے ماڈل ٹاؤن کی بات کی,
بولتا ہے نہیں تو PPP سے لیتا ہے. میں نے ناظم جوکیوں کی بات کی. ہاں اس نے بولا نہیں تو اصل میں امریکہ سے لیتا ہے. میں نے پھر بات کی وار آن عراق کی, اسرائیل کی, تو نیچے اس نے بولا ہاں تیری شکل ہی ایسی ہے, تجھے پیسے کون دے گا. تو دیر از نو وننگ. بٹ میں نے تو اپنا کیس رکھ دیا نا سامنے, پورا کیس رکھ دیا. سو جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بکا ہوا ہے. the reason I ask them is, okay, is there anything I can say that can convince you otherwise? ٹھیک ہے نا, مجھے پتہ ہے یار کہ میں بولوں دانیال باہر جو ہے نا کوئی کھڑا دیکھ رہا ہے, تم دروازہ کھولو کوئی نہ ہو تو مجھے یقین آ گیا نہیں ہے. If there is nothing that I can say which will make you think otherwise, then you have an irrational belief that I can do nothing from. If you believe کہ جی اس نے اس سے پیسے کھائے ہیں, اور یہ وہی لوگ بولتے ہیں جو خود بکتے ہیں. آپ بکنے کے لیے تیار ہو اور ڈیسپریٹ ہو, اس لیے آپ کو لگتا ہے نا سب بکے ہوئے ہیں. اگر آپ کے دماغ میں ایک بیریئر ہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ اچھا سجاد PTI کی زیادہ باتیں کر رہا ہے, PMLN کی نہیں کر رہا, شاید اسے پیسے لیے ہوں, پھر میں ایک PMLN کی تنقید کروں جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ میں یہی کرتا رہوں, پیسے تو نہیں لیے ہوئے نہیں, اور آپ بولے نہیں یار میں غلط تھا. دیٹس ریشنل. نہیں تو کچھ بول ہی نہیں سکتا جس سے مجھے یقین ہو کہ تو نے نہیں لیے, پھر وہ آپ کا ایک ریشنل بلیف ہے. آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ, آئی ٹرائی اسٹل, آئی اسٹل ٹرائی, بٹ آئی ڈونٹ نو وائی آئی ٹرائی, آئی شوڈ اسٹاپ. میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ یار سعد بھائی بہت زیادہ نا آپ رپلائی اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. غلطی ہے بٹ لائک یار شہزاد بھائی آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کیا, ٹھیک ہے, میں نے نہیں دیکھا تھا کتنے زمانے سے آپ نے شروع کیا. بعد میں نے دیکھا یار دی پاکستان ایکسپیرینس کے نام سے ایک پیج ہے اور ایک یوٹیوب چینل ہے, اور کافی زمانے سے وہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے. اینڈ دین پھر میں بھی اس فیلڈ میں آیا ابھی ریسنٹلی, ٹھیک ہے, اور کافی سارے لوگ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر کوئی اپنا مختلف قسم کا اوپینین دے رہا ہے, بات چیت چل رہی ہے, اور اس کی بھی نا بہت ساری مختلف ٹائپس ہیں پوڈ کاسٹ کی. سو ابھی فیوچر کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو اپنے نظریے کے مطابق؟ یار آئی تھنک اب تک اس کو بیچنا کیسے کسی نے صحیح کریک نہیں کیا ہوا. سو آئی تھنک کہ کسی بھی ڈائریکشن جا سکتا ہے. جو ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے اس وقت کے سب شروع کر رہے ہیں, سب نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. کسی کے 1000 میں سبسکرائبرز ہیں, کسی کے 100 میں سبسکرائبرز ہیں, ملینز ہیں, کسی کے ملینز میں ہیں. اٹس ویری گڈ, ٹھیک ہے. سم پیپل آر پوٹنگ اے لاٹ آف منی بیہائنڈ اٹ ایز ویل, ایڈز بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. بس یہ نہ ہو کہ جو باقی آرٹ فیلڈ کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح ایک ٹائم تھا بہت اچھا تھیٹر ہو رہا تھا, بہت زیادہ تھیٹر ہو رہا تھا. آرٹس کاؤنسل کے پاس میں جاتا تھا کہ یار مجھے پلے کرنا ہے, بولتے تھے اگلے سال ملے گی, 300 دنوں کے لیے بکڈ ہے. وہ پھر برانڈز نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے, بڑے تھیٹر پلیز ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے پیپل اسٹارٹ لائک بزنس پیپل اسٹارٹیڈ پروڈیوسنگ میوزیکلس جسٹ فار دا سیک آف میکنگ منی, ٹھیک ہے. ہر کوئی شاہ شرابیل ندا بٹ نہیں ہوتا, میوزیکل بنانا بہت مشکل کام ہے. ایم ہی ہونا شروع ہو گئے, فالتو کے ہونا شروع ہو گئے. وہ آڈینس جب گئی انہوں نے بولا یار ہم تو بیوقوف بن رہے ہیں, ایک برانڈ ایکٹیویٹی کے لیے ہم ایم ہی 1500 دے کر آئے ہیں. وہ تھیٹر کلچر ہی تباہ ہو گیا. موویز میں بھی یہ ہوا, 1-2 اچھی موویاں بنی, 3 گھنٹے کے ایڈورٹیزمنٹس بننا شروع ہو گئے. ویئر آئی ایم واچنگ اے مووی, آئی ایم لائک یہ کوک کا ایڈ ہے یا مووی ہے, یہ کارنیٹو کا ایڈ ہے یا مووی ہے. تو لوگوں نے کیا بولا, بھائی پاکستانی سینما ہی برا ہے. کچھ لوگوں نے بڑا پیسہ بنا لیا. سو ہوپ فلی دیٹ ڈزنٹ ہیپن. نہیں, اٹس ناٹ گونا ہیپن. ہاؤ ڈو یو نو؟ کیونکہ میں یو ایس کی ایگزامپل میں دیکھوں گا نا کہ وہاں پر کس طرح سے یہ کلچر آگے بڑھا ہے, یا پھر UK میں کس طرح سے بڑھا ہے, انڈیا میں کس طرح سے ہے. اینڈ دین پھر کیونکہ ہم کانٹینٹ کریشن کی بات کریں تو آف کورس اس کے اندر ایک میرا بڑا وسیع تجربہ ہے. تو میں ذرا ولاگنگ کی طرف دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے وہ آئی اور ایک دم جنرل ولاگنگ چل رہی تھی. اینڈ دین سب نے اپنی نیش پکڑ لی, ٹھیک ہے. نیش میں ہوا ہے کہ کوئی فوڈ بن گیا, کوئی جو ہے وہ ڈیلی ولاگر بن گیا, ٹھیک ہے. اب اچھا برا وہ تو ایک الگ ہے. اینڈ دین کچھ ٹریول پر آ گیا. اسی طرح سے پوڈ کاسٹنگ میں بھی یہ ہونے والا ہے کہ ہر کوئی پوڈ کاسٹ شروع کرے گا اور پھر اس کے بعد ایک نیش بن جائے گی, ٹھیک ہے. UK کے اندر بھی اگر آپ یا US میں آپ دیکھیں گے تو کوئی اب جو ہے صرف اور صرف ڈاکٹر الگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو پھر انٹرپرینورشپ کے الگ پوڈ کاسٹ ہیں. دین اس کے علاوہ جو ہے مینٹل ہیلتھ کے الگ پوڈ کاسٹ ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آنے والے وقت میں اس طرح سے ہوگا, لیکن یہ گندا نہیں ہوگا. یار اس میں دیکھو ہم نے صحیح ٹائم شروع کر کے ایک آڈینس بنا لی, رائٹ. میں کچھ شروع سے میرے کوئی تھاؤزنڈز سبسکرائبرز نہیں تھے, میں رینگ کر یہاں تک آیا ہوں. جولائی 2019 میں نے شروع کیا تھا. آئی تھنک جنید اکرم
was probably the only one who had done podcasts on this format before me. He's the pioneer of podcasts. But वो भी regularly नहीं हो रही थी, कुछ हुई थी. तो ये जो 2 घंटे बैठ के बस ये बात करनी है, रेगुलरली हर हफ्ते करना है, ये कोई कर नहीं रहा था एज सच. तो एक बड़ा अजीब चीज़ थी कि क्या हो रहा है. और अगर अभी भी आर इनिशियल एपिसोड्स आर अप, वो लिटरली इस तरह हैं कि शुरू में पीपल वर लाइक भाई तुम लोगों को पता भी चल रहा है कि कैमरा लगा हुआ है जो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग क्यों कर रहे हो ये बातें कर रहे हो, मतलब कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है, तुम लोग जहाँ के आज तक आते हैं. वाह, व्हाट काइंड ऑफ एन इंटरव्यू इज दिस. मैंने कहा बोला इंटरव्यू है तो कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, इट्स नॉट एन इंटरव्यू. एंड देन दूसरा भी बताते तू इतनी लंबी क्यों कर रहा है, सवाल कर सिंपल. भाई मैं बोलता हूँ गुफ्तगू है. खैर आगे. सो वो बना कर यहाँ तक पहुँच गए हैं. पीपल आर स्टार्टिंग ऑफ नाउ माइट स्ट्रगल बिकॉज वो स्टैंड आउट नहीं कर सकते ना. तो 10,000 लोग कर रहे हैं, हाउ डू यू स्टैंड आउट? 10,000 लोग नहीं कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन अभी भी कर तो रहे हैं ना. आई थिंक नहीं गैप, अभी भी गैप है, बेहतरीन गैप है. कोई अच्छा करे, कंसिस्टेंटली करे तो वो फिल कर लेगा. yes. ठीक है, लेकिन हर कोई जो कंटेंट क्रिएटर है पाकिस्तान में वो कुछ कर रहा है जिसको वो पॉडकास्ट बोलता है, वो भले पॉडकास्ट हो ना हो. अभी तो दिख नहीं रहा आपको, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. अगर अभी फॉर एग्जांपल 10 हैं तो 6 महीने बाद 50 हो जाएंगे, 1 साल बाद 100 हो जाएंगे, और ये इसी तरह से बढ़ेगा. पीपल हु डूइंग गुड वर्क फिनोमिनल. द प्रॉब्लम इज कि जब ये ब्रांड्स इसको तबाह ना कर दें, या बिजनेस वाले लोग जिनका वाकई पॉडकास्ट नहीं करनी. अभी तो वो लोग पॉडकास्ट करें जिनको पॉडकास्ट करनी है. जो लोग बोले अभी यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, पैसे बना सकते हैं इससे, ब्रांड को बेच सकते हैं, वहाँ चीज़ें शायद ख़राब हों. लेट्स सी. पॉलिटिक्स के लेवल पे थोड़ा हो गया है वेयर देयर सम पॉडकास्ट वेयर आई एम लाइक यार ये तो इसने मतलब ये तो साफ नज़र आ रहा है ना कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है या पार्टी स्पॉन्सर्ड है. तो वो चीज़ आपको ऑलरेडी नज़र आ रही है. जब इंडस्ट्री नेसियंट हो ना, वो ये है ना, जब आप यार खाना पका रहे हो, ठीक है, मैं पकौड़ों का मिक्सचर बना रहा हूँ और लोगों ने उंगली डाली, बोला यार ये मज़े का है, वो तवे में जाने से पहले ही सबने खा लिया, फिर पकौड़ा नहीं बनेगा. आई फील लाइक बहुत ज़्यादा हमारी आर्ट इंडस्ट्री में ये मसला होता है कि वो जब आप डिश बना ही रहे होते हो तो लोग खा जाते हैं. थिएटर में मैंने देखा ये होते हुए, फिल्मों में मैंने देखा ये होते हुए. होपफुली पॉडकास्ट में क्रिएशन में मैंने इस तरह होते हुए देखा नहीं है. मैंने व्लॉगिंग के अंदर इस तरह होते हुए देखा नहीं है. कितने लोगों ने व्लॉगिंग शुरू कर दी बिकॉज दे थॉट ब्रांडेड कंटेंट होगा, अच्छा होगा. फिर इतनी ब्रांडेड व्लॉगिंग हुई कि अब व्लॉगिंग तो होती ही नहीं है. होती है अभी भी यार. जो मतलब इरफान अगर कर रहा है या मोरू अगर कर रहा है, एंड देन मास अफदर भी हमारे पास आ गया ना. मतलब हमारे पास डेली व्लॉगिंग भी आ गई, व्लॉगिंग के अंदर एक कैटेगरी आ गई. देन फूड व्लॉगिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है, ट्रैवल व्लॉगिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है. वो अलग बात है कि मार्केट सैचुरेट हुई और जो बेस्ट थे वो रह गए और जो नहीं कर पाए वो फिर चले गए. The internet I feel like is a lot smarter than any other audience. They understand कि जी इनको बनाया जा रहा है. तो फूड व्लॉगिंग से पहले फूड ग्रुप्स होते थे जो बहुत पॉपुलर होते थे, बहुत पॉपुलर होते थे सारे. फिर लोगों ने बोला अबे ये तो बिके हुए हैं सारे, अपने दोस्तों को प्रमोट करते हैं. दैट कल्चर डाइड, दैट कल्चर कम्प्लीटली डाइड बिकॉज पीपल रियलाइज कि ये कुछ ये मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है. सो आई थिंक पीपल नीड टू बी अ बिट केयरफुल उस तरह से. बट दीज आर नॉट थिंग्स एनीबडी कैन कंट्रोल. अगर लोग ब्रांडेड करेंगे, बिका हुआ कंटेंट करेंगे, स्टेट स्पॉन्सर्ड कंटेंट करेंगे और वो चीज़ पॉपुलर होगी तो ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ. ब्रांडेड पॉडकास्ट के अंदर भी ना बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं. अगर मैं आपकी ब्रांड की बात, मैं टी शर्ट पहन कर बैठा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, बोलूँगा ये मेरी टी शर्ट है, खरीद लो. आप ब्रांडेड पॉडकास्ट करो, इट्स ग्रेट. मैं ब्रांडेड पॉडकास्ट करूँ, इट्स ग्रेट. ठीक है. एक कोई मैनेजर है किसी एजेंसी का जिसने आज तक कोई पॉडकास्ट नहीं की, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको कोई सोडा ब्रांड कांटेक्ट करता है, बोलता है यार मैं पॉडकास्ट करनी है, वो बोले मैं क्यों दानियाल को पैसे दूँ, हम शुरू कर लेते हैं इन हाउस. फिर व्हेन दिस हैपेंस अ लॉट, ऐसा नहीं होगा ना. आपकी और मेरी एक ऑडियंस बन गई है, उनको कौन देखेगा? नए लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी. आई फील आई मीन अगेन आई एम गेसिंग दैट because I've seen it happen in other fields. It might not happen on YouTube because YouTube is a bit more democratic. कभी भी नहीं होगा. But it's a good news. हाँ, मैं आपको एक ये गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा. अच्छा, नहीं होगा. It is a good news. It is a great thing. Again, आपका एक्सपीरियंस दूसरी फील्ड में गलत ख़तरनाक रहा है, बुरा रहा है, अंडरस्टैंड. लेकिन जिस फील्ड में इस वक्त आप हैं, ये बढ़नी है, गंदे ही नहीं होने. और आपने अपनी दिशा चूज़ करनी कि यार मैं ये कर रहा हूँ
اور میں اگر برانڈیڈ کروں گا تو میں اگر کافی پی رہا ہوں تو بات کرتے کرتے لوگن پال کرتا ہے امپالسو, آپ دیکھیے گا کہ باتیں کرتے کرتے وہ 10 پروڈکٹ بیچ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بک رہے ہیں. سو میری نظر پلیز مجھے بھی یار کوئی اسپانسر کر دو یار بھائی. آپ ہاں وہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ پالیٹکس کے علاوہ والے جو ہے نا, پالیٹکس کے علاوہ والے ہو جائیں گے. I said anybody can sponsor me. I'm free for any sponsorship. Anybody who sponsors me and says یار یہ نہ کرو, وہ پھر فائدہ نہیں ہے نا. آپ کو میں نہیں میں پالیٹکس کے علاوہ کی اس طرح سے بات کر رہا تھا. فار ایگزامپل کوئی کافی کا برانڈ آتا ہے, یا آپ کی اپنی کافی ہے, آپ کی اپنی کافی ہے, آپ نا اپنی دکان کھڑی کر لو. میں تو ابھی تو یہ پلان ہو رہا ہے کہ پوڈ کاسٹ کے دوران ہم لوگ بہت ساری بات کر سکتے ہیں. یار یہ میرا والیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ لیدر والیٹ جو ہے میرے برانڈ کا ہے, یا پھر میں نے انویسٹ کیا ہوا اس برانڈ میں, پلیز خریدیں, مزہ آئے گا. باتیں کرتے کرتے ہم نے بیچ دیا. دس از ہاؤ اٹ ورکس. سنس وی اسٹارٹیڈ وتھ مائی پرسیپشن کہ یار شہزاد کس ٹائپ کا ہے, کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں میں خود کیسا ہوں. یہ میرا والیٹ ہے, اس کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر میرا نام لکھا ہوتا تھا جو مٹ چکا ہے. کتنے کا والیٹ آتا ہے؟ 2000, 3000, 4000, 5000. والیٹ میں خرید سکتا ہوں, لیکن میں بڑا والیٹ اس لیے رکھا ہے کیونکہ 2010 میں کسی نے مجھے یہ والیٹ دیا تھا. اوکے نائس. اور یہ آج تک میری جیب میں. زبردست. دھڑکن مووی میں سنیل شیٹی کا زبردست آپ نے جعفر جی کی سبلیمنل مارکیٹنگ کی ہے. سلام ہے بھائی. یہ پھٹ چکا ہے اس کا, اس کے مطلب آپ پرزے شرزے دیکھیں, لیکن موو آن نہیں کیا آپ کے بھائی نے, موو آن نہیں کیا آپ کے بھائی نے 2010 سے. تو جی جیب میں رکھ کے پھرتے ہیں. تم مجھے بھول جاؤ, میں تو میں بول جاؤں یہاں نہیں ساکتا. ایسے تھا انجلے. خواتین و حضرات, بڑا مزہ آیا یار آپ سے بات کر کے. مجھے کافی ٹائم بعد ملاقات ہوئی. بیسکلی ہم نے تو پوڈ کاسٹ یہی کہ بات چیت ہوتی ہے, اور وہی ہوا بغیر کسی پلان کے. کچھ بھی نہیں لکھا اس کے اندر, صرف لکھا ہے بزنس ماڈل, وہ پچھلے پوڈ کاسٹ کا. اوکے, اللہ حافظ, گڈ نائٹ. تھینک یو سر, تھینک یو فار ہیونگ می. السلام علیکم.